الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حضرت تقدسنا خطیب ذیشان علامہ حسینی پیر قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کامل جامع نظامی و جمیع عظیم المرتبت جلیل القدر علماء کرام بزرگان ملت دامت برکاتہم العالیہ قابل قدر جمیع سامعین کرام حفظہم اللہ تعالی. ہم پر اللہ پاک کا بے حد احسان کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں اپنے سب سے عظیم حبیب حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر شریف کی مبارک محفل میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے. ہم کو اپنے پاک پروردگار کے ایک ایک نام پر شکر گزار ہونا چاہیے. اللہ پاک نے اپنے حبیب حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے عظیم نعمت بنا کر عطا فرمایا. آپ کی ذات خود ایک بڑی نعمت ہے اور پھر ساتھ میں ایک اور بڑی نعمت دے کر بھیجا ہے اللہ، جس کا ذکر اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا. تو حبیب کے تشریف آوری کا بھی اس میں ذکر ہے، اور حبیب کیا لے کر آئے ہیں؟ ہدایت اور سچا دین لے کر، اس کا بھی ذکر ہے. تو خود حبیب کی ذات ہمارے لیے تمام اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، اور وہ ساتھ لے کر بھی آئے، وہ بھی اللہ کی تمام نعمتوں میں اعلیٰ درجے کی نعمت ہے. وہ ایک قرآن کریم ہے جس کو اللہ نے ہدایت فرمایا، دین حق فرمایا ہے، اس کے احکامات کو، تعلیمات کو. اللہ کہتا ہے میں نے ہی بھیجا. هو الذی، وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو، پہلے تو اپنا رسول کہا، سو بھی جانتے اللہ کے رسول، رسول بھی کہتا تو اللہ کے رسول، لیکن یہ اپنا کہنے میں حبیب کی انتہا درجے عظمتوں کا اظہار ہے. اے لوگوں، یہ عام ہستی نے میرے رسول ہے، اللہ اپنی طرف منسوب کر رہا ہو، اندازہ کر سکتے ہیں. یہ اللہ پاک اپنے حبیب کے ساتھ جو محبت کا تعلق ہے اور حبیب کو جو اعلیٰ مقام عطا فرما، اس کے اظہار کے لیے اللہ کبھی تو حبیب کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، کبھی اپنے کو حبیب کی طرف منسوب کرتا ہے. عجیب شان ہے. ایک مرتبہ اللہ پاک فرماتا ہے فلا وربک، حبیب قسم ہے تیرے رب کی. یہاں کہا میرے رسول، اور وہاں کہا تیرا رب. اپنے کو کہا میں تیرا رب، مصطفیٰ کو کہا میرا رسول ہے. کیا پیارا انداز ہے اللہ کا. اپنے حبیب کے ساتھ
اپنی اعلیٰ درجے کی محبت کا تعلق اور آپ کی اونچی شان بتلانے کے لیے یہ انداز اللہ کا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کے لیے جو سارے عالمین کا رب ہے۔ تو سارے عالمین کا یہاں کیا تھا، فلا وربک، حبیب تیرے رب کی قسم ہے۔ تو اپنے کو حبیب کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا، یہاں کہتا وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ یہ انداز ہی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے پاس حبیب کا کتنا بڑا مقام ہے اور چاہت کا کتنا نرالا انداز ہے، اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ایک نہیں کئی آیات کریمہ میں اللہ نے اپنے حبیب کو اس عالم میں بھیجنے کا ذکر فرمایا ہے۔ اس میں سے میں صرف ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں سے تھوڑی سی وضاحت کر کے انشاءاللہ ہم اپنی بات کو سمجھ لیں گے۔ خود حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے میلاد شریف کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب نے خود فرمایا، میں میرے جد کریم سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا ہوں، میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں، میں اپنی امی جان کا خواب ہوں جو میرے پیدا ہونے سے پہلے انہوں نے دیکھا۔ وہ خواب کیا ہے؟ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے حبیب کی انتہائی پیاری والدہ ماجدہ ہیں، آپ فرماتے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ولادت نہیں ہوئی، ابھی پیٹ میں ہی ہے۔ آپ فرماتے میں نے دیکھا خواب میں میرے پیٹ میں سے ایک نور نکلا ہے اور اس سے پورا عالم روشن ہو گیا ہے۔ تو حبیب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی امی جان کا خواب ہوں، انہوں نے جو پیٹ میں سے نور نکلتے دیکھا اور وہ سارے عالم کو منور کیا، وہ میرے ہی بارے میں خواب تھا۔ اللہ نے مجھے ایسا عظیم نور بنا کے بھیجا، میرے ذریعے پوری کائنات کو منور و روشن کر دیا ہے اللہ نے۔ اور پیاری امی جان کو پہلے ہی اللہ نے بتا دیا۔ میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، اس سے معلوم ہو حبیب نہیں آئے تھے تو دنیا اندھیروں میں تھی، کفر کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، گمراہی کے اندھیرے، بدعمالی کے اندھیرے، بد اخلاقی کے اندھیرے، مختلف اندھیرے تھے۔ مصطفیٰ ہے تو ہر ختم کے اندھیرے دور ہوئے، ہر پاکیزہ نور چمک اٹھا تو ہر ختم کی ہدایت کے انوار چمکے۔ اللہ خود فرماتا ہے، اور ایک آیت پڑھ دیتا ہوں میں، بہت آیت ہے، پیارے نبی نہیں آئے تھے تو کیا تھا، آئے تو کیا ہوا، وہ بات آئی تو میں آیت پڑھ دے رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، أو كما قال الله سبحانه وتعالى، صدق الله العلي العظيم۔ اللہ پاک خود فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا۔ کس بات کا احسان اللہ فرماتا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جبکہ مومنین میں انہی کے نفسوں میں سے ایک عظیم رسول کو بھیجا، یہ احسان کیا، انہی کے نفسوں میں بھیجا۔ مطلب وہ آنے والے میرے پیارے رسول جنات میں سے نہیں بھیجے گئے، فرشتوں سے بھی نہیں، انسانوں میں بھیجے گئے، انہی کے نفسوں میں بھیجے گئے۔ میں نے بھیج کر مومنین پر احسان کیا ہے۔
اللہ احسان کا ذکر فرما رہا حبیب کو بھیج کر، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے حبیب کی ذات۔ کیوں؟ نعمت ایک نہیں ہے، اللہ کی نعمتیں بہت ہے۔ خود اللہ پاک کیا فرماتا ہے، اس کی نعمتیں کتنی ہے، وہ خود کیا فرماتا ہے۔ دیکھیے ہم بولے تو بھئی غلو ہوگا، کچھ بھی اپنی طرف سے ہو سکتا نا، خود اللہ کیا فرما رہا ہے دیکھیے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں میری ہے۔ اتنی بڑی زمین انسانوں کے لیے بنائے، احسان نہیں ہے؟ اتنا بڑا آسمان چھت کی طرح بنا دیا، احسان نہیں ہے؟ ہمارے تمام دن بھر کام کرنے کے لیے سورج کی روشنی پیدا کر دیا، سورج دیا، یہ ساری روشنیاں اللہ کی پیدا کرتا ہے۔ سورج پیدا کیا وہ نعمت ہے، برابر اپنے وقت پہ نکلتا، وقت پہ ڈوبتا ہے، اللہ کے حکم سے بے سہارا کے، اس کی قدرت ہے۔ اس کا بے سہارا چلنا خود بتا رہا پیچھے کوئی ذات ہے جو چلا رہی ہے۔ اس کو دیکھ کر ہی پیچھے کی ذات کو سمجھ سکتے ہیں، وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اتنے بڑے 7 آسمانوں کو بے ستون کے کھڑا کر کے بتا دیا، پیچھے کوئی ہے بے ستون کے کھڑا کرنے والی ذات، اس کو دیکھ لو تو اس کے پیچھے کام کرنے والی ذات اللہ کی خود سمجھ میں آتی ہے۔ اب آسمان پیدا کیا ہمارے لیے احسان اور انعام ہے اللہ کا، زمین پیدا کیا انعام ہے، ہمارے لیے میٹھے پانی کے چشمے جاری کر دیے اللہ کا انعام ہے، نعمتیں ہیں۔ سمندروں کے سمندریں اللہ پیدا کر دیا جس میں تجارت کے بڑے بڑے جہاز دنیا والوں کے چل رہے، انعام ہے۔ راتوں میں صحیح طور پر اپنا راستہ طے کرنے کے لیے چاند کی چاندنی عطا فرما دیا، ستاروں کی روشنی عطا فرما دیا، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے اطراف سے نعمتیں گھیر دیا ہے، گن نہیں سکتے۔ ادھر سے پیاس بجھانے کے لیے میٹھے پانی کے چشمے جاری کیے، بھوک مٹانے کے لیے مختلف قسم کے اناج پیدا کر دیے، یہ انعام ہے۔ ایک قسم کا اناج کافی تھا، کئی قسم کے، چاول بھی ہے، گیہوں بھی ہے، جو بھی ہے، جوار بھی، کیا کیا نے پیدا کیا۔ ایک قسم نئے میرے بندے، ایک قسم سے نہیں، کئی قسموں سے تو اپنی بھوک مٹا، لذتوں کو بدلتے ہوئے۔ پھر اناج سے بھوک مٹنے کے لیے کافی تھے، اتنا ہی نہیں، نئے قسم یہ میوے پیدا کرتا ہے تاکہ زبان کی لذتیں بھی تم پاتے رہو، نعمتیں ہیں میں بتا رہا ہوں۔ اب گننے جاؤ، ناک پیدا کیا اس کی خوشبو کے لیے، قسم قسم کے پھول پیدا کر دیا اللہ نے، اس کی ایک ایک پتی پر غور کرو، کون ہے زمین سے نکالنے والا؟ اللہ ہی اس کے پیچھے کام فرما رہا، حکم دے دیا تو ملکے نکلے، درخت بنا، پھول مہکے، کسی میں عجیب عجیب رنگت دیا، کسی میں عجیب قسم کی خوشبو دیا، ہر رنگت خدا کی قدرت بتا رہی ہے، اس کی پیچھے ذات کے وجود کو بتا رہی ہے، ہر خوشبو اللہ کے جلووں کو چمکا رہی ہے۔ خیر یہ سب نعمتیں اللہ کی، پھر دیکھو خود ہمیں پیدا کیا، اس کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اور خاص طور پر ہم لوگوں کے اوپر احسان کیا ہے، اللہ کسی کو پتھر بنا کے پیدا کیا، کسی کو درخت بنا کے پیدا کیا، کسی کو لوہا بنا دیا، چاندی بنا دیا، سونا بنا دیا، سب کچھ بنا دیا۔ ہم کو بھی کچھ بھی بنا دے سکتا، ہماری یہ شان نہیں ہوتی اگر پتھر بن جاتے، لوہا بن جاتے، وہ شان کہاں رہتی، پیتل بن جاتے، کچھ بھی بنا دیتا، کوئی جھاڑ بن جاتے، ہماری یہ شان کہاں رہتی۔ اللہ نے انسان بنایا، اور پھر اللہ کی شان کریمی دیکھو، ماں کے پیٹ میں فرشتے کے ذریعے ہماری ہر ضرورت کے ساتھ ہم کو تیار کیا پیٹ میں، نہ ہم نے دعا کی نہ مانگا، بے مانگے کہ اللہ نے ہماری ذات کو پیدا کیا، بے سوال کے ہماری ہر ضرورت کے ساتھ ہم کو بنایا۔ اللہ جانتا ہے کہ بندے کو دیکھنے کی ضرورت پڑے گی، بہترین آنکھ بنا دیا،
اس کو سننے کی ضرورت پڑے گی، بہترین کان بنا دیا، سونگنے کی ضرورت پڑے گی، بہترین ناک بنا دیا، وہ بھی نعمت ہے جی۔ یہ کیا ہے؟ 2 دن کا کھانا ہے، اس میں نقصان آ جاتا ہے، وہی کھا لے آدمی بیمار پڑ جاتا۔ ناک بنا دیا، کھانے سے پہلے جب کھانا خرید لے جائے گا اس کو وہ بتا دے گی کہ کھانا خراب ہو گیا، کھانے کے لائق، کہیں تیرا مزاج بگڑ نہ جائے۔ وضو بنا رہا ہے، ہاتھ میں پانی لیا، اس میں گندگی ہے، آنکھ بنا دیا، دیکھ لے گندگی ہے، چھوڑ دے۔ ایک نہیں کئی کام ایک ایک عضو سے اللہ نے ہمارے لیے عطا کیا۔ ہم بولے تھے، مانگے تھے، معلوم ہی نہیں ہم کو کیا ضرورت ہے، تھے ہی نہیں تو ہم سوال کیا کریں گے، ہم تھے ہی نہیں تو ہم کو کیا معلوم ہماری کیا ضرورت ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں بتا رہا ہوں۔ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی قیمتی نعمت ہے۔ اگر کوئی بولے 10 کروڑ روپے دیتا ہوں ایک آنکھ نکال کے دے دیں گے ہم؟ ارے آنکھ کو بچانے کے لیے تو 10 کروڑ خرچ کیے جاتے ہیں اس کی صحت کے لیے، یہ نکال کے اس کی قیمت کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ آنکھ دے دیا دیکھنے کے لیے، کان دے دیا سننے کے لیے، ناک دے دیا سونگنے کے لیے، دانت دے دیا چبانے کے لیے، زبان دے دیا چکھنے کے لیے، منہ دے دیا بولنے کے لیے، سر دے دیا اس میں بھیجا رکھا، اس کے اندر عقل رکھا سمجھنے کے لیے، ہاتھ دیا پکڑنے کے لیے، پیر دیا چلنے کے لیے، معدہ دیا ہاضمے کے لیے۔ کیا بہترین انتظام ہے، دیکھیے آپ کتنی نعمتیں اس کی۔ اللہ خود کہتا ہے، نہیں 1-2-4 گنا رہے ہم تھوڑے، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے میری اتنی نعمتیں اللہ نے فرمایا۔ اور پھر اتنی نعمتیں لے کر بھی اللہ کی بات نہیں سنتے ہیں تو جنات اور انسان دونوں پہ جلال کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اے جناتوں تم دونوں میری کن کن نعمتوں کی ناشکری کرو گے؟ میں اتنا دے رہا ہوں تب بھی میری بات سننے تیار نہیں ہے۔ تمہارے لیے اتنی نعمتیں دیا کسی اور کو نہیں دیا۔ سورج کو اتنی نعمتیں نہیں، اس کو آنکھ کان ہاتھ زبان زندگی جسم ہو سب دیا۔ ہمارے لیے جسم بنایا، اس میں رگاں بنایا، رگوں میں خون دوڑایا، اور پھر کیسا نظم و ضبط ہے۔ بڑے بڑے فیکٹریاں وہ کام نہیں کر سکتے جو اندر کی انتڑیاں کر رہی ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ارے بھائی اندر کھانا چلے گیا، وہی کھانا انتڑیاں ہی، اور کیا ہے؟ اندر اس سے خون بھی بن رہا ہے، اس خون سے گوشت بھی بن رہا ہے، گوشت سے ہڈیاں بھی بن رہے ہیں۔ ارے چھوڑا تھا تو آدمی اتنا بڑا کیسا بن گیا؟ چھوٹے بچپن میں چھوٹے ہڈیاں جا کے بڑے بڑے ہڈیاں کیسے بن گئے؟ ایک کھانا اتنے چیزاں کر رہا ہے۔ ارے دنیا کے فیکٹریوں میں ہر چیز کے لیے ایک الگ مشنری ہوتی، ایک ہی مشنری میں اللہ سب بنا رہا ہے۔ کیا اللہ کی نعمتیں اور قدرتیں ہمارے ساتھ غور کرے تو۔ اور ایک شان بتاؤں میں، اللہ اپنی شان کریمی بتاتے ہوئے، قدرت اور عظمت بتاتے ہوئے، دیکھو تمہارے پیچھے کیسی ذات ہے، تم پر انعام کرنے والی بتا رہا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے ایک جانور ہے، سمجھو بکری لے لو، گائے لے لو، بھینس لے لو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اس کا میں اردو میں مطلب عرض کر دیتا ہوں، یہ پیٹ میں جب گھاس کھاتی ہے، جانور ہو، بکری ہو، گائے ہو، کوئی بھی ہو، بھینس ہو، کھاتی نا تو کچھ حصہ گوبر بن جاتا ہے، اس کا کچھ حصہ خون بن جاتا ہے۔ اب ادھر سے گوبر کا حصہ ادھر رکھا اللہ نے، خون بننے کا رستہ ادھر رکھا، اور بھینس اور گائے اور بکری ہے تو ایک دودھ بھی بنتا نا اس کا، اور دودھ کا حصہ بیچ میں رکھا۔ ادھر سے خون ہے، ادھر سے گوبر ہے، گوبر بھی نجیس، خون بھی نجیس، اور دودھ صاف ستھرا پاکیزہ۔ اللہ کہتا ہے میں دو نجیسوں کے بیچ میں ایک پاکیزہ چیز کو نکالتا ہوں، یہ میرے شان کریمی ہو۔ نہ اس کی گندگی ادھر ملنے پاتی ہے، نہ اس کی گندگی ادھر، دو طرف گندگیاں ہیں، بیچ میں سے پاکیزگی کے ساتھ میں دودھ نکال لیتا ہوں۔ تمہارے کئی قسم کی نعمت ہے اس میں، ایک دودھ میں اللہ دہی بنانا چاہو بنا لو، مسکا بنانا چاہو بنا لو، ملائی بنانا چاہو بنا لو۔ اب اس کے اندر اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں ایک چیز میں کئی محفوظ کر کے رکھا، اور قسم قسم کی نعمت ہے۔ کبھی گھی کھاتے اپن، اللہ کی دی ہوئی دودھ میں سے تو بنی،
کبھی دہی کا استعمال کرتے ہیں، دودھ ہی میں سے تو نکلا، کبھی ملائی مسکا چلاتے ہیں، کبھی قلاقند چلاتے ہیں، یہ سب دودھ میں سے نکل رہی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک نعمت میں کئی نعمتیں رکھا ہے، تو اندازہ کرو اس کی نعمتوں کا ہم کہاں سے شمار کر سکتے ہیں، اندازہ کہاں کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، میں تمہارے لیے اتنی نعمتیں رکھا ہے۔ مگر میں یہ کہہ رہا تھا سورج کو اتنی نعمتیں نہیں ملی، چاند کو اتنی نعمتیں نہیں ملی، وہ خود ایک نعمت ہے مگر ہماری طرح کئی نعمتیں اس کو نہیں ملی ہے۔ زمین خود ایک نعمت ہے، ہماری طرح کئی نعمتیں اس کو نہیں ملی ہے۔ آسمان خود ایک نعمت ہے مگر اس کو ہماری طرح کئی نعمت نہیں ملی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ زمین کو حکم دے دیا برابر اپنی خدمت کر رہی ہے۔ دیکھ تیرے اندر پانی کے چشمے نکل کے بہنا چاہیے، پٹرول نکلنا چاہیے، سونے کے خزانے، اب یہ تمام چیزیں اندر چل رہی ہیں۔ امانت سے رکھنا، میرے بندوں کو پہنچاتے رہنا وقتاً فوقتاً۔ وہ سبل مارے تو کچھ نہیں بولنا، ہاں بھی نہیں بولنا، خاموش نکالنا، خزانے دے دینا۔ وہ برابر سبلاں کھا رہی، زخمیاں ہو رہی، مگر اپنی اطاعت میں لگی ہوئی ہے۔ ابر کو کہہ دیا پانی برسا، وہ برسا رہا ہے۔ سورج کو کہہ دیا وقت پہ ٹائم بتا دینا، روشنی دے دینا میرے بندوں کو، وہ دے رہا ہے۔ چاند کو وقت پہ نکلنا، وقت پہ ڈوبنا، اسی سے ہم مہینے جانتے ہیں۔ رمضان شریف بھی جان رہے، بقرعید شریف بھی جان رہے، محرم شریف بھی جان رہے، ذی الحجہ شریف بھی جان رہے، سارا معاملہ چاند کو دیکھ کر چلا ہمارا۔ سورج سے پانچوں وقت کی نمازیں چل رہی ہے برابر، چاند پوری خدمت میں لگا ہوا ہر مخلوق۔ اس کو اللہ اتنی نعمتیں نہیں دیا جتنی انسان کو دیا، خالی اس کو نعمت بنا، مزید نعمتیں نہیں دیا۔ اللہ بلا خدمت کرنا میرے بندوں کی، ان کو ٹائم بتانا، وقت پہ روشنی دینا، ہاں ٹھیک ہے پروردگار۔ تو ہر مخلوق اپنی خدمت میں لگی ہوئی ہے، انسانوں کی خدمت کرو، کر رہی ہے۔ مگر انسان کو اللہ کئی نعمتیں دے کے کہتا میری عبادت کرو، تیار نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کے غلام بن کے زندگی گزارو، تیار نہیں ہے۔ اب بولو اس کو کچھ نہیں ملا تو اتنی اطاعت کری، سوب لے کہ ہمارا یہ حال ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں، اے جناتوں، تم لوگ میرے کن کن نعمتوں کی ناشکری کرو گے؟ اس کی نعمتیں پھر بھی اس کی بات نہیں سنتے۔ سینما میں سے دیکھو تو بھر بھر کے نکل رہے، مسجد میں سے وہ پتہ کیوں نہیں چل رہا ہے؟ وہاں کوئی نہ ایسا ان ویسا، محفل گرم ہے، لڑائی جھگڑے، استینا چڑھا کے سب تیار ہے۔ ہاں بولے بھائی عاجزی سے سر جھکا کے رب کی دربار میں یہاں دیکھے تو پتہ نہیں چل رہا۔ اللہ کہہ رہا کن کن نعمتوں کی ناشکری کرو گے؟ میں اس لیے دنیا میں بھیجا ہے، تم کو بھیجا میرے نبی کے غلام بن کر زندگی گزارنے کے لیے، تم کو بھیجا ہے میرا قرب پا کر آنے کے لیے، تم کو بھیجا ہے میری رضا حاصل کرنے۔ یہ دنیا رہنے کے لیے نہیں بنا، رہنے کے لیے تو اللہ نے جنت بنایا، اس لیے وہاں ہمیشہ رہنا ہے، خربوں سال کے بعد بھی نہیں، ہمیشہ کے لیے وہ بنا۔ یا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنا، اس لیے صرف آزمائش کے لیے بلا رہا، بھیج رہا، پھر بلا لے رہا، بھیج رہا، بلا رہا۔ کیوں؟ رہنے کے لیے زمین نہیں، آزمائش کے لیے بنا۔ کیا آزمائش کے لیے ہمیشہ آزماتے رہیں گے کیا؟ آزما لی تھوڑا تھوڑا وقت ختم آؤ۔ اب بعد میں یہ نہیں بولنا ہے اللہ وہ ولی کو اتنا بڑا مرتبہ دیا، ان کو اتنی بڑی جنت دیا، خطب کو ان سے بڑی دیا، غوث کو ان سے، میرے کو نیچے کہیں کو رکھا، نہیں بولنا۔ تو پہلے ہی دیکھ لیا انہوں کیا کما کرتے تھے، تو کیا کر رہا تھا اسے معلوم نہ، اپنے کوئی بتا دینے کے واسطے بھیجا، ورنہ اللہ کو سب معلوم۔ میں بھیجا تو کون کتنے پانی میں رہیں گا، سو ہم کو بتانے بھیجا ہو، اس کو جاننے کی ضرورت نہیں، ازل سے جانتا ہے کون کتنے پانی۔ تو خیر بہرحال میں کہہ رہا ہوں دنیا کی ہر مخلوق اللہ کا حکم سن رہی، اور ہر مخلوق کو حکم ہے میرے بندوں کی خدمت کرو، انسانوں کی، وہ کر رہے ہیں۔ بھائی پانی چشمے جاری نہیں کرے، پینے کا انتظام، اناج نہیں کر رہا ہمارے لیے نا، میوے ہمارے لیے، سب خدمت کر رہے، سب کو ہمارے لیے بنایا، ہم کو رب کی عبادت کے لیے بنایا، نبی کی غلامی کے لیے بنایا۔ سب اللہ کی بات سن رہے، حبیب نہیں سن رہے۔ اس لیے سورہ رحمان میں دیکھو ایک جگہ نہیں کئی جگہ کہا اے انسانوں، اے جناتوں، کس کس نعمت کی نافرمانی کرو گے؟ تو
تو معزز سامعین کرام، خیر میں کہنا یہ چاہتا ہوں اللہ نے بہت نعمتیں دیا، ہمیں چاہیے کہ اس کی شکر گزاری کرنے کے لیے یہ نہیں ہے جا کے پہاڑوں سے سراں ٹکرا لو، یہ نہیں۔ شکر گزاری کا یہ مطلب نہیں سمندر کی موجوں سے کھیلو، ہواؤں کی لہروں سے مقابلہ کرو، آگ کے شعلوں سے کھیلو، نہیں۔ 5 وقت پابندی سے نماز پڑھو، یہی شکر گزاری ہے۔ رمضان شریف کے روزے رکھو، یہی شکر گزاری ہے۔ اللہ دولت دیا، اس کی زکوٰۃ نکالو، یہی شکر گزاری ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر حکم نہیں دیتا، تو اللہ کہتا میں جتنا حکم دیا اتنا کرو، یہ میری شکر گزاری ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، میں تم اگر شکر کرو میری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا یہ برکتیں کہاں سے آ رہی ہے، یہ نوازش کہاں سے ہو رہی ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے شکر گزار بن کے زندگی گزارو، میں اور زیادہ کروں گا میری نعمتوں میں۔ تو اللہ اتنی نعمتیں دیا ہے گن نہیں سکتے، ہمارا کام ہے شکر گزار بن کے زندگی گزاریں۔ اب میں اصل کیا کرنا چاہ رہا ہوں وہ بعد میں، چلتے چلتے بات کر رہا ہوں، میں اصل بات بعد میں ہو رہا ہوں۔ چلتے چلتے جب اتنی نعمتیں لے تو ہم اللہ کی بات سننا نہیں، نبی کی بات سننا نہیں، غلام بن کے نہیں رہنا۔ ہم کو اہل بیت کرام کی زندگی نمونہ نہیں ہے، کیسے دین پاک کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں۔ دولت کچھ نہیں سمجھتے، اپنی اولاد کو کچھ نہیں سمجھتے، خاندان، اہل بیت کرام کی زندگی، صحابہ کی زندگی سامنے، بدر میں دیکھو، احد میں دیکھو، خندق میں دیکھو، خیبر میں دیکھو، آقا کے ایک حکم پر جان قربان کرنے تیار، وہ خون، مال، دولت کچھ نہیں۔ ایمان لانے سے پہلے ایک سے بڑھ کر ایک مالدار صحابہ، ایمان لاتے پوری دولت اسلام کے لیے قربان۔ یہ کیا ہے؟ نمونہ ہے ہمارے لیے صحابہ کرام اہل بیت اعظام کی زندگی، کہ ہم کیسے حبیب کے غلام بن کر زندگی گزاریں، کیسے اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار رہے ہیں۔ انہوں نے عملی طور پر بھی نصیحت کر کے بھی بتایا اور خود عمل کر کے بتایا کیسے ہم نبی کے غلام بن کر زندگی گزارنا ہے، کیسے رب کے مطیع فرما بردار بن کے زندگی گزارنا ہے۔ ان کی زندگیاں سامنے ہیں۔ ارے وہ 72 زخم ہو گیا اہل بیت کرام کو، اس کے باوجود بھی دشمن خنجر لے کے ٹھہرا ہے، پھر بھی کہتے مجھے نماز پڑھنے دے۔ ظہر کا ٹائم تھا، وہ جمعہ پڑھ نہیں سکتے تھے، جمعہ کے دن وہ تو جماعت سے ہوگی، 2 رکعت ظہر سیدنا امام حسین دے 2 رکعت پڑھنے دے، وہ پڑھنے کھڑے ہوئے سجدے میں جاتے، شہید کر دیا ظالم و قاتل نے۔ تو ہم کو کیا پیغام دیا ہے حبیب پاک کے عظمت و رفت والے نواسے نے، ہمارے تاجدار آقاؤں نے ہمیں کیا درس دیا ہے؟ ارے ہم اتنے زخموں میں بھی رب کی عبادت نہیں چھوڑتے ہیں۔ اے غلاموں، اے عاشقوں، کم سے کم ٹھنڈی پنکھوں کی ہواؤں میں تو عبادت کرو تم لوگ۔ یہ ہمارے آقاؤں کا درس ہے۔ تو ہمیں ان عظمت والے آقاؤں کی عظمت و محبت کا چراغ روشن کر کے ان کو خوش کرنے کا بھی انتظام کرنا چاہیے۔ ان کے احکام پر ان کی غلامی کو اپناؤ۔ تو میں کہتا ہوں جب بھی ہم اللہ کے نبی کے غلام بن کر زندگی گزاریں، رب کے فرما بردار بن کر، قرآن کے احکام پر اپنی گردنیں جھکا کر زندگی گزاریں گے تو سنیں، صرف عید الاضحیٰ عید الفطر ہی ہمارا عید کا دن نہیں ہوگا، بلکہ جب ہم نبی کے غلام بن جائیں گے سارے اہل بیت کی خوشیاں ہمارے ساتھ ہوں گے، سارے صحابہ کی خوشیاں ہمارے ساتھ ہوں گی، سارے اولیاء اللہ کی خوشیاں ہمارے ساتھ ہوں گی، سارے ملائکہ کی خوشیاں ہمارے ساتھ ہوں گی، سارے انبیاء رسول اعظام کی خوشیاں ہمارے ساتھ ہوں گی، نبیوں کے تاجدار کی خوشیاں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ آقا فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، مصطفیٰ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ ہماری 2 ہی عید نہیں، جس ٹائم پر ہم سے ہمارے اہل بیت خوش ہو جائیں، جس لمحہ ہم سے اللہ کے دوست خوش ہو جائیں، جس سے ہمارے مصطفیٰ خوش ہو جائیں، ہر
لمحہ ہماری عید کا لمحہ ہوگا. عید 2 دن نہیں رکھے، ہر لمحہ عید کا دن منائیں. معزز سامنے کرام، اللہ کہتا ہے کس کس نعمتوں کی ناشکری کرو گے، شکر گزار کب بنو گے؟ دیکھو دنیا میں نظر ڈالو، کوئی مخلوق نافرمانی کرے؟ گھوڑے، ہتھیاں، اونٹ ہم سے بڑے طاقتور ہیں، ہم کمزور، مگر ہماری بات سن رہے ہیں. اللہ کا حکم ہے تم کو انسانوں کی خدمت کے لیے بنایا گیا، چلو چل رہے. بڑے بڑے طاقتور بھی خادم بن کے خدمت کریں. یہ پھر انسان کہتا میں سب سے بڑا ہوں، مگر کام سب سے کم کر رہا. وہ چھوٹے ہو کے آگے بڑھ جا رہے، بڑے ہو کے پیچھے نہیں. میں صحیح ہو رہا ہوں نا؟ تو خیر بہرحال بات آئی تو عرض کروں، اللہ نے اتنی نعمتیں دیا. میں کہہ دیا نا، اللہ خود کہتا تم گن نہیں سکتے. اب ہم برائے نمونہ تھوڑے بہت بتا رہے ہو، نہیں گن سکتے. اتنی نعمتیں، اندر جاؤ تو ڈیپ میں بہت ہے. لیکن اللہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں دیا، اتنی کثیر نعمتیں دیا، گن نہیں سکتے اتنی دیا، ایک سے بڑھ کر ایک نعمت. اب بتاؤ، سانس ہواؤں کو چھوڑ دیا، ادھر سے ادھر، زمین سے اوپر تک ہے. ایک ایک سانس کتنی قیمتی ہے. ہوا نہیں رہتی تو مر جاتے، نہیں ادھر ایک ٹپک جاتا، ادھر وہ سب ختم ہو جاتے تھے. اب ہوا کتنی اللہ پھیلا دیا، سکون سے زندگی نہیں گزار رہے. پر ہوا کی ایک ایک سانس جو لے رہے ہیں، اللہ کی ایک ایک سانس بھی نعمت ہے. سانس لے، چھوڑنے کی اجازت نہیں دے تو وہیں مر جاتا آدمی، چھوڑے لینے کی نہیں تو وہیں مر جاتا. ایک ایک سانس نعمت ہے جی، اس کی نعمتیں ایک ایک ساتھ میں ہے. تو اتنی بڑی نعمتیں، اتنی عظیم نعمتیں، اتنی زیادہ نعمتیں دیکھ کے نہیں کہتا ہے اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم پر میں نے احسان کیا ہے یہ نعمتیں دے کر. نہیں کہا، بلکہ حبیب کو بھیج کر کہتا ہے مومنوں میرا نبی دے کر تم پہ احسان کیا ہے. تو معلوم ہوا ساری کائنات کی نعمتیں بڑی ضرور ہے، مصطفیٰ کی ذات ایسی بڑی نعمت ہے، اس کے سامنے ساری نعمتیں ایسی گم ہو کر رہ جاتی ہے جیسے سورج کی روشنی کے سامنے چراغ کی روشنی گم ہو کر رہ جاتی ہے. ایسی بڑی نعمت اللہ نے مصطفیٰ کی ذات کو بنایا. بولو کسی نعمت کا شان سے ذکر کیا اللہ نے. میں نے چاند بنا کر ہے تم پر ہے مومنوں احسان کیا ہے، سورج بنا کے احسان کیا ہے، میٹھے پانی کے چشمے جاری کر کے احسان کیا ہے، میں نے تمہارے لیے ختم کے اناج نکال کے احسان کیا ہے، میوے نکال کے تمہیں آنکھ دے کے احسان کیا. یہ انداز نہیں ہے اللہ کا. حبیب کو دیا تو کہتا یقیناً اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک عظیم رسول ہی نے عطا فرما دیا. اللہ جن کا احسان بیان کر رہا، وہ عظیم نبی کا ذکر ہم کر رہے. الحمدللہ یہ وہ ذکر نہیں ہے جو آج ہم پہلی مرتبہ کر رہے ہیں. خود حبیب کہہ رہے ہیں میں خلیل علیہ السلام کی دعا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں. مطلب کیا؟ میں آیا بھی نہیں، میرے جد کریم رب کی دربار میں میرے پیدا ہونے کی دعائیں کر رہے ہیں. میں ابھی اس دنیا میں میلاد ہوئی نہیں، بشریت کے ساتھ. بھائی نور تو پہلے پیدا ہوا، نور کے ساتھ بشریت کو ملا کر اللہ نے جو بھیجا شان بشریت کے ساتھ، وہ تو سارے نبیوں کے بعد بھیجا اللہ نے. بھیجا نا. ابھی پیارے نبی ان کی میلاد ہوئی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام پوری قوم میں میلاد مصطفیٰ کی خوشخبری سنا رہے ہیں. پیارے نبی خود کہتے ہیں میں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں. کیا مطلب؟ وہ جس نبی کے بارے میں خوشخبری سناتے وہ نبی میں ہی ہوں. بولے اب میں بتا دیتا ہوں، قرآن میں اللہ نے خود ذکر کیا میرے حبیب تمہاری شان یہ ہے، تمہارے جد کریم میرے سے دعا کر رہے تمہاری میلاد کے لیے، میرا پیارا عیسیٰ تمہاری میلاد کی خوشخبریاں سنا رہا ہے. اب وہ میں آیات پڑھ دیتا ہوں. خود حبیب نے کہا میں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں، خلیل علیہ السلام کی دعا ہوں. کون سی دعا؟ قرآن میں اللہ بیان کیا. اللہ کے خلیل علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کی. سیدنا اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کے دیتے جاتے تھے، خلیل علیہ السلام رکھتے جاتے تھے. ایسے 14 مرتبہ اس میں تعمیر میں حصہ لیے ہے مخربین نے، کیونکہ وہ کعبہ بہت پرانا ہے. ایک روایت کے مطابق سیدنا آدم علیہ السلام زمین پہ اتارے نہیں گئے، اس سے 2000 سال پہلے اللہ کے حکم سے فرشتے بنا دیے تھے کعبہ کو.
ایک روایت ایسی ایک روایت نہیں، آنے کے بعد آدم علیہ السلام کی موجود تھی میڈم. ابھی سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے طوفان آیا تو اللہ نے ایسا طوفان تھا پوری زمین ڈوب گئی تھی، تو اللہ نے کعبہ بھی اٹھا لیا تھا اس میں. اب وہ لمبا قصہ بتانا نہیں ہے، مطلب ایسے کعبے میں زمانہ گزرنے کے بعد ذرا بوشیدگی آتی، انقلاب آ جاتا نا عمارتوں میں، ویسے تعمیر کی ضرورت پیش آتے رہی الگ انداز کی. تو جملہ سیرت کی تمہیں 14 مرتبہ تعمیر ہوا ہے کعبہ، مطلب پورا شروع سے آخر تک نہیں، بعض خود نیچے سے اوپر تک، اور خود میں تھوڑا تھوڑا تغیر کرنا پڑا. خود حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر میں حصہ لیا تھا ایک مرتبہ. آقا خود رونق افروز ہو کر پتھرے کھاندوں پہ لگ کے لاتے تھے روک کے رکھے. اس طرح جملہ 14 مرتبہ ہوا. تو خلیل علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ ہوا. حضرت خلیل علیہ السلام لا کے پتھر اسماعیل علیہ السلام لا کے دے رہے ہیں، خلیل علیہ السلام رکھتے جا رہے ہیں. ہمیں اس میں درس ہے، اللہ کے گھر کی بات ہے. اپنا گھر ہے تو انجینئروں سے بنانا، مزدوروں سے بنانا. اللہ کا گھر ہے تو انجینئر کو بولنا کہاں فٹ کرنا ہے پوچھتے جانا، اپن پتھرے رکھتے جانا، تاکہ اللہ فرشتوں کو بولے میرے انسان پر تم اعتراض کر رہے تھے، یعنی تم شبہ کر رہے تھے. فرشتے بولے میں زمین میں آدم کو خلیفہ بنانے والا ہوں. بولے تو کیا بولے؟ اب آدم علیہ السلام انسان ہے نا، وہ دوسرے انسانوں کا نام لے کے بولے ارے انسان زمین میں جا کے فتنہ فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا، تو فتنہ فساد خون خرابہ کرنے والے کو خلیفہ بنانے کے لیے کہہ رہا اللہ ہم تو صبح و شام تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم کو نہیں بنا کے کیا حکمت ہے کہ ان کو بنا رہا، حالانکہ انسان کی مزاج میں فتنہ فساد خون خرابہ ہے. تو اللہ نے کہا تھا فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تمہاری نظر فتنہ فساد والوں پہ پڑی ہے، ہماری نظر فتنہ میٹ کر امن قائم کرنے والوں پہ پڑی ہے. فتنہ کرنے والے انسان کو تم دیکھ رہے ہیں، فتنے کو مٹا کر سکون و امن پہنچانے والے انسان ہم دیکھ رہے ہیں. ایسے بھی تو انسان وہاں کیوں نہیں دیکھتے تھے. تو خیر بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو مسجد ملائکہ بنایا. انبیاء ایسی عظیم ہستیاں اللہ کے کعبے میں حصہ لے رہی. حبیب سید الانبیاء نے کعبے میں تھا، اس لیے مزدور سے بھی کر لے سکتے کام، لیکن اپنی عقیدت محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپن بھی پتھرے رکھے، تاکہ اللہ بولے اے فرشتوں فتنہ فساد والوں کو تم دیکھ رہے تھے، میری محبت میں میرے گھر میں پتھرے رکھنے والے بھی تو دیکھو. اللہ بولے گا اس وقت میں ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا، تم ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے. سمجھے نا بات کو؟ اچھے کام کرتے رہنا، موقع ملا تو. یہ بڑے بڑے انبیاء کا ایسو کام ہے جی، اپنے گھر کس سے بھی بنا لینا، مگر اللہ کے گھر میں اپن حصہ لینا. پتھرے نہیں رکھے تو نہیں رکھے، نہیں معلوم ٹیڑھے میڑے رکھ دیے تو اپن ادھر سجدہ کرتے رہیں گے، چھت ہمارے اوپر چھت رکھ کر دے، وہ غلط ہو جائے گا. کم سے کم مٹی لا کے دینے میں مزدوروں کو، پتھرے لا کے دینے میں، اینٹ لے اتنا تو کر سکے. وہ لوگ صحیح جڑا لیتے بیچارے، تجربے کھا لو ہے نا. ایک جگہ ہوا ایسا، ایک میں گیا تو بولے یہ اتنے بچے اس میں نوجوانہ مل گئے مسجد بنانے میں، وہ اگر ایسے ہی چھوڑ دیتے تو مہینہ 2 مہینے کیا لگتے تھے کہ بالکل 8 دن میں مسجد تیار ہو گئی. بولے سب محلے والے جمع ہو گئے، ہر ایک اینٹ لا رہا، پتھرے لا رہے، کوئی ایسی کوشش کرے. خیر میرے کہنے کا مقصد کعبہ شریف کی تعمیر کون کر رہے؟ خلیل علیہ السلام. پتھرے کو اللہ کیا اسماعیل ذبیح اللہ، یہ بڑے بڑے انبیاء ہیں، اور دونوں بھی پیارے نبی کے دادا جان ہیں. آپ انہی کی اولاد میں سے ہیں، جد کریم ہوتے ہیں. اب کیسا وہ بھی دیکھو، انبیاء کے ہاتھوں سے اللہ کیسی عظمتیں ظاہر کرتا ہے. ابھی کعبہ اتنا اونچا ہے، آپ کے ہاتھ جہاں تک گئے وہاں تک پتھر رکھیں گے نا. اب اور اوپر رکھنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ پتھر پہ کھڑے رہ کے رکھیں. اب جتنا پتھر ہے اتنا تو رکھ سکتے ہیں، اور اس کے اوپر رکھنا ہے تو کیا کریں گے؟ آپ کیا ہوا سنو، آپ جس پتھر پہ کھڑے رہتے تھے، پتھر اس سے اوپر رکھنا تو پتھر خود اڑ کے اوپر لے کے جاتا تھا، رکھنے کے بعد نیچے لے کے آتا تھا. ایسی اطراف میں گھومتے ہوئے رکھتے رہے، پتھر پوری خدمت کرتا رہا. سمجھے نا بات کو؟ پوری خدمت کرتا رہا، جتنا اوپر لے جانا ہے لیتے جاتا تھا، پھر نیچے لا کے چھوڑتے جاتا تھا. پتھر ہے، اسے معلوم ہے
سینے پر کس کے قدم ہے؟ عام بشر کے نہیں، بشر میں جو بے مثل بشر ہوتے ہیں ان کے قدم، تاجدار انبیاء کے جد کریم کے قدم ہے میرے اوپر۔ ابراہیم صاحب جد کریم ہوتے، محمد رسول اللہ دادا جان ہوتے۔ اتنا نرم پڑ گیا وہ پتھر، ایک تو خدمت بھی کرا، اتنا نرم پڑ گیا، نبی کے قدم میں وہاں سخت بن کے نہیں رہتا وہ۔ آدمیاں نبی کے مقابلے میں سخت بن سکتے ہیں مگر پتھر نرم بن جا رہا ہے۔ نبی ہے یہ، رسول ہے، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اتنا نرم پڑ گیا کہ آپ کے دونوں قدم کے نیچے پتھر موم کی طرح بن گیا تو قدم کے نشان پڑ گئے۔ آج بھی وہ پتھر مقام ابراہیم کے نام سے کعبہ شریف کے صحن میں موجود ہے نا، جو گئے وہ دیکھتے ہیں، نرگس والے فوٹو میں دیکھتے ہیں، سنہری جالی میں وہ رکھا گیا پتھر، وہاں رکھا گیا صحن کعبہ میں۔ کیوں؟ ایک اللہ کے پیارے خلیل کے قدم کے نشان ہے وہ پتھر، وہ قدم کے نشان سینے میں لے لیا، نرم پڑ گیا۔ اور طواف کرنے کے بعد 2 رکعت بھی پڑھنا ہے، واجب ہے وہ پڑھنا۔ وہ کب سے ہوا بولوں میں؟ شہیدنا امیر المومنین خلیفہ رسول اللہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اللہ کے حبیب سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے قدم کے نشان کا جو پتھر ہیں کاش ہم اس کو نماز کی جگہ بنا لیتے تو اچھا تھا۔ آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی کے قدم کے نشان کے قریب نماز پڑھو تو وہ نماز اعلیٰ درجے کی ہو، کاش وہاں نماز پڑھتے تو اچھا تھا۔ یہ ایمانی جذبہ تھا آپ کا، یہ نبی کے قدم کی اتنی تعظیم ہے آپ کے پاس، نبی کے قدم کے نشان کی اتنی عظمت ہے، نبی کے پاکیزہ قدم کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا، ہم سمجھ سکتے ہیں۔ کون ہے یہ؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے بعد بھی اگر نبوت باقی رہتی تو عمر ضرور نبی بن جاتے۔ بار نبوت سنبھالنے کی جن کو اللہ نے طاقت دیا ہے، چھپی نہیں ملتی، ویسا کمال ہو تب ملتی ہے ایسی طاقت۔ وہ ہستی کہہ رہے کاش خلیل علیہ السلام کے قدموں کی جگہ ہم نماز کی جگہ بنا لیتے۔ بتاؤ ایسے پاکیزہ قلب میں کوئی غلط بات کا تصور آ سکتا ہے کیا؟ ایسے پاکیزہ ہستی ہے تو ان کا تصور جو ہے وہ بھی اعلیٰ درجے کا ہے، اور اللہ نے وہ اتنا پسند کیا آپ کے جذبے کو۔ ادھر معروضہ کر رہے نبیوں کے سردار کی خدمت میں، ادھر سے اللہ تعالیٰ جبریل امین علیہ السلام کو آیت دے کے بھیج رہا ہے۔ وہ کیا آیت ہے میں بتاؤں، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے مومنو ابراہیم علیہ السلام کی پتھر کی جگہ تم نماز کی جگہ بنا دو۔ ادھر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جذبہ ہے کہ یہاں ہم نماز پڑھیں، اللہ کہتا میرے حبیب اعلان کر دو کہ وہی نماز پڑھے جہاں عمر فاروق کا جذبہ ہے۔ تو اللہ نے اس جذبے کو غلط نہیں قرار دیا، تائید کیا، تو معلوم ہوا اللہ کے محبوب تو محبوب ہے، ان کے نشان بھی قابل عظمت ہو جاتے ہیں۔ سمجھ رہی بات؟ نماز نشان قدم کی نہیں پڑھ رہے، اللہ کی پڑھ رہے، مگر اس کے قریب پڑھ رہے، خالی عظمت کی وجہ اتنا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اسی پتھر پر کھڑے رہ کر تعمیر کیے کون؟ حضرت خلیل علیہ السلام۔ غالباً 5 پہاڑوں میں سے نکالا گیا پتھر تھا، بن گئی، تعمیر ہو گئی۔ اسی پتھر پر آپ کھڑے رہ کر دعا کر رہے۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں تعمیر ہو جانے کے بعد۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ قرآن میں حبیب کو سنا رہا، میرے حبیب تمہارے دادا جان نے میرا کعبہ بنا کے کیا دعا کیا تھا سنیے۔ پوری قیامت تک کی امت کو اللہ حبیب کا کیا مقام ہے بتا رہا۔ خلیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے میرے پاک پروردگار،
میری اولاد میں ایک ایسے عظیم رسول کو بھیج جو تیرے بندوں کو اور اپنی امت کو تیرے کتاب کی تلاوت کر کے سنائیں اور انہیں کتاب و حکمت کا درس دیں، تلاوت کر کے سنائیں بھی قرآن کو اور قرآن کے اسرار کو سکھائیں بھی، پھر حکمت بھی سکھائیں۔ حکمت کے کئی معنی تھے، یہاں پر مراد سنت مصطفیٰ ہے، قرآن بھی سکھائیں، مصطفیٰ اپنی سنت بھی سکھائیں، وَيُزَكِّيهِمْ انہیں پاک بھی کریں، تعلیم بھی دے۔ تعلیم مل گئی تو عالم بن جاتے ہیں، تعلیم پر عمل کرے تو ولی بن جاتے ہیں۔ انہیں عالم بھی بناؤ، ان کے قلب و روح کو پاکیزہ کر کے اچھے عمل والے بنا کے ولی اللہ بھی بناؤ انہیں۔ اللہ نے کہا، اللہ سے دعا کرے ہے اللہ ایسے رسول کو بھیج جو تیری قرآن کی تلاوت کریں اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو سکھائیں اور انہیں پاک کریں۔ اللہ وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ میں وہی بولا اللہ نے احسان کیا، ایسے رسول کو بھیجا جو انہیں قرآن کی تلاوت کر کے سنانے والے ہیں، کتاب و حکمت سکھانے والے ہیں، پاک کرنے۔ خلیل علیہ السلام نے جتنی دعا کی اللہ نے پورے خوبیوں کے ساتھ مصطفیٰ کو بھیجا۔ تو اب پیارے نبی وہی کہہ رہے ہیں میں خلیل علیہ السلام کی دعا ہوں۔ انہوں نے جس رسول کے لئے کہا ایسے رسول بھیج، میری اولاد میں وہ بھی، میری اولاد میں ایسے رسول کو بھیج جو تیرے قرآن کو پڑھ کر سنائے بھی، قرآن سکھائے بھی۔ بھائی قرآن سننا اور ہے، سمجھنا اور ہے۔ وہ عربی ماحول میں قرآن اترا، عربی جاننے والے بھی جب تک مصطفیٰ نہیں بتائے تب تک قرآن کے صحیح مفہوم کو نہیں جانے۔ اب ہم لوگ کیا کریں، ہندوستان میں، عجم میں، جو عربی ملک، وہاں رہ کر ہم کیا دعوے کرتے معلوم نہیں، کسی سے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، قرآن ہے نا، یوں دیکھیں گے سیکھ لیں گے۔ ارے دیکھ کے سیکھنا ہوتا تو سب سے پہلے عربی زبان والے سیکھ لیتے تھے، یوں دیکھتے سیکھتے، ان کو خالی دکھانے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ مصطفیٰ کو سکھانے والا بھی بنایا۔ میں ایک بات سنا دیتا ہوں، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، قرآن میں دو کلمے ہوں بھی اترے ہیں۔ اب ایک صحابی کیا کرے، صدیق اکبر کی بارگاہ میں گئے، حضرت یہ ابن کا کیا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا، بولے کس سے پوچھ رہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے۔ اور صدیق اکبر نے کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، قریش کے۔ قریش کا قبیلہ پورے عرب کے قبیلوں میں عربی بولنے میں سب سے اعلیٰ درجے کا تھا، کسی بھی عالم سے پوچھو۔ اور یہ قریش مصطفیٰ کا گھرانہ بھی ہے، یعنی اوپر کے دادا قریش ہے اور نیچے آؤ تو ہاشم ہے، پیارے نبی ہاشمی بھی ہے، قریشی بھی ہے، نیچے کے دادا کو دیکھے تو ہاشمی۔ اسی طرح حضرت سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ قریشی بھی ہے، ہاشمی بھی ہے، ہاشمیہ بھی ہے، قریش ہے۔ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، یہ قریشی بھی ہے، ہاشمی نہیں، نیچے کے دادا کو دیکھے تو ہاشمی، اوپر کے دادا کو دیکھے تو قریشی، وہ بھی اوپر کے۔ اور جتنے خلفائے راشدین ہیں، فاروق اعظم ہو، عثمان غنی ہو یا صدیق اکبر، سب قریشی ہے۔ اور پیارے نے بھی پہلے ہی بول دیا خلافت صرف قریش والے ہی کریں گے، حدیث بھی ہے، سب قریشی۔ ہاشمی پیارے نبی کے قریبی دادا سے تعلق ہے تو ہاشمی بول۔ تو سیدنا علی مرتضی قریشی بھی ہے، ہاشمی بھی ہے، باقی خلفاء اللہ نے انہیں قریشی رکھا ہے۔ یہ ہاشمی ہونے کا بھی شرف ہے، اس لیے کہتے ہیں نبی کا گھرانہ ہے، بڑا خاندان ہے، قریبی دادا سے تعلق ہے، اس لیے خاندان کی شان کو دیکھو تو آپ کا مقام پورے گھرانوں میں اعلیٰ گھرانہ ہے، نبی کا گھرانہ سب خاندان میں اعلیٰ خاندان ہے۔ تو بہرحال خلیل علیہ السلام نے دعا کیا میرے اولاد میں ایسے رسول کو بھیج جو یہ قرآن سنانے والے نہیں، سکھانے والے بھی۔ تو میں اس کی اہمیت بتاتے ہوئے عرض کروں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، صحابہ میں سے ایک صاحب، یہ ابن کا کیا معنی ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عربی زبان کے ماہر ہیں،
اور قبیلے قریش سے تعلق رکھتے ہیں. سارے علماء کہتے ہیں قریش قبیلہ عرب کے تمام قبیلوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی عربی بولنے والا خلیفہ ہے. سمجھیے نا. تو جو یہ نبی کا خاندان ہے قریش، سب سے اعلیٰ درجے کی عربی بولنے والا گھرانہ ہے. اس کے باوجود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اتنے عربی کے ماہر قبیلے میں ہونے کے باوجود اوڑھنا بچھونا جن کا عربی ہے، سانس لے رہے عربی ماحول میں چھوڑ رہے، مادری زبان ان کی عربی ہے. اس کے باوجود کیا فرماتے معلوم؟ میں نے اپنے نبی سے ابھی ابن کا معنی نہیں معلوم کیا، پہلے معلوم کروں گا تب بتاؤں گا. اب بولو، جو اعلیٰ درجے کی عربی جاننے والے جن کا اوڑھنا بچھونا عربی ہے، وہ مصطفیٰ سے سنے بغیر اپنے سے بولنے ڈر رہے ہیں. ہم معلوم کیے بغیر خود سے بولنے جائیں گے تو صحیح رستہ ملے گا جی. اس لیے ہم درس دیتے ہیں دامن پکڑ کے چلنے کا مزاج بناؤ، الگ چلنے کا مزاج بناؤ. اللہ نے ایسا ہونا تھا تو قرآن دے کے کہتا وہاں ہے پڑھو عمل کرو بولتا تھا. مصطفیٰ کو سکھانے والا نہیں بناتا تھا. قرآن لینے میں بھی ہم مصطفیٰ کے محتاج ہیں، قرآن سیکھنے میں بھی ہم مصطفیٰ کے محتاج ہیں. اللہ نے انہیں عطا کرنے والا بھی بنایا، سکھانے والا بھی بنایا. تو معزز سامعین کرام، اب اللہ کے نبی کی شان یہ ہے، دعائیں کر رہے ہیں اللہ تیری کتاب تلاوت کرنے والے ہو، سکھانے والے ہو اور انہیں پاک کرنے والے ہو. یہ دعا کہاں کی؟ پتھر پہ کھڑے رہ کر کیا. تو اللہ نے دعا قبول کیا. وہی پیارے نبی کو اللہ نے عطا کیا ایسی شان دے کر جیسی خلیل علیہ السلام نے دعا کیا. وہی حبیب فرما رہے ہیں میں اپنے جد کریم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا ہوں جو انہوں نے رب سے کیا تھا. یعنی جس رسول کے لیے انہوں نے دعا کیا تھا وہ رسول میں ہی ہوں. تو خود حبیب فرما رہے ہیں میرے جد کریم نے میرے لیے دعا کیا اللہ سے میلاد کی دعا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری، میرے میلاد کی خوشخبری انہوں نے منایا امت کے سامنے. تو ہم تو میلاد کی خوشیاں بعد میں منا رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہم سے پہلے منا چکے ہیں. وہ بھی قرآن میں موجود ہے، میں وہ بھی ذکر کر دوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتا ہے میرے حبیب تمہارے میلاد کی خوشخبری میرے عیسیٰ نے بھی سنایا ہے. کیا آپ کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام قوم سے کہتے ہیں انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ. اے یہودیو، اے عیسائیو، اے اہل کتاب، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تمہاری پاس والی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا. تورات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ اتارا تھا. موسیٰ علیہ السلام پہلے کے نبی ہے، عیسیٰ علیہ السلام بعد کے نبی ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام قوم سے کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو تورات تم کو سنایا میں تصدیق کرنے والا بنا کر. تصدیق یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کتاب اللہ کی دی ہوئی ہے، میں تصدیق کرتا ہوں یقیناً اللہ کی دی ہوئی کتاب ہے. شک مت کرو کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے سے بنا کر کہہ رہے ہیں اللہ کی کتاب. بنا کر اللہ کی کتاب نے بولے اللہ نے دیا تو بولے اللہ نے دیا ہے. میں تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. تورات کتاب کی کہ اللہ کی کتاب ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنے سے بنا کر نہیں، رب سے لے کر قوم کے سامنے سنا میں تصدیق کرنے والا. یہ بولے پھر کیا فرما رہے آپ؟ قوم کے سامنے پوری بنی اسرائیل قوم کے سامنے بھری محفل میں فرما رہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، اور میں تم کو ایک عظیم رسول کے تشریف آوری کی، ان کے میلاد کی خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. یاتی من بعدی، جن کی میلاد میرے بعد ہوگی، جو میرے بعد تشریف لائیں گے. اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہے. نام بھی بتا دیں. اللہ کے نبی وہی کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے جس رسول کی خوشخبری سنائی تھی میرے بعد ایک عظیم رسول آنے والے، خوشخبری ہو جاؤ اے قوم بنی اسرائیل. پوری قوم کے سامنے جس رسول کی خوشخبری سنائے تھے وہ رسول میں ہی ہوں.
اور اللہ قرآن میں ذکر کر رہا میرے عیسیٰ نے میرے حبیب کی شان یوں بیان کیا. تو وہ نبی ہیں میلاد ہونے سے پہلے میلاد کا ذکر کر رہے ہیں، ہم تو میلاد ہونے کے بعد کر رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، ایک عام انسان نہیں ہے، وہ نبی اللہ بھی ہے، رسول اللہ بھی ہے. رسول بھی ہے تو بڑے درجے کے رسول جن کو علماء نے اولو العزم رسول کہا ہے، وہ رسول اللہ بھی ہے، نبی اللہ بھی ہے. اللہ نے انہیں روح اللہ بھی کہا، کلمت اللہ بھی کہا. وہ صاحب معجزات بھی ہے، صاحب کمالات بھی ہے، اللہ کے انتہائی اعلیٰ درجے پر مرتبے میں اعلیٰ درجے پر فائز ہے. وہ اتنے بڑے عظمت والے ہستی حبیب پاک کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں. معزز صاحب نے میں پہلے کہہ دیا، اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے میری ذات بابرکات خلیل علیہ السلام کی دعا بن کر آیا ہوں. دعا جو قبول ہوئی وہ میں ہی میرے ہی لیے تھی. عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنا میرے ہی لیے تھی. امی جان نے خواب دیکھا، نور نکل کر پورے عالم کو روشن کر دیا، وہ میں ہی تھا. تو میں وہ آیت پڑھا، دیکھو لقد من اللہ کی، اس میں وہی ہے احسان کیا اللہ نے ایک عظیم رسول کو دیا جو انہیں کتاب کی تلاوت کر کے سناتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت کا درس دیتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں. آگے کا یہ بتانے کے لیے میں آیت پڑھا تھا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اگرچہ کہ میرے رسول کے آنے سے پہلے یہ پوری دنیا کھلی ہوئی گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی. اللہ خود کہتا ہے میرا مصطفیٰ نہیں آیا تھا، میرے مصطفیٰ سے پہلے گمراہی کے اندھیرے تھے، میرا مصطفیٰ آیا پورے عالم کو ہدایت سے منور و روشن کر دیا. اللہ کہہ رہا اگرچہ کہ میرے حبیب کے آنے سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی کا اندھیرا ہے. اللہ نے قرآن میں گمراہی کو اندھیرا قرار دیا ہے، ہدایت کو نور قرار دیا. وہ اندھیرا تھا، میرا مصطفیٰ آیا تو اجالا ہو گیا ہدایت. تو اس لیے کہہ رہا ہوں خواب جو تھا مصطفیٰ پیارے نبی کی امی جان کے پیٹ سے نکلے تو پورا عالم منور ہو گیا. اور میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کر کے سنانا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ. وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا. آگے کیا فرماتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ تمام دنیا کے دینوں پر اس کو غالب کر دے. کیا مطلب؟ ہر دین پھیلے گا مگر ایک مذہب ادھر ہوگا تو ایک مذہب کے زیادہ لوگ ادھر ہوں گے تو ادھر زیادہ ہوں، کچھ مذہب کے لوگ ادھر زیادہ ہوں گے. ایسا ہوگا مگر یہ دین اسلام ایسا ہے ہر طرف کثیر تعداد اس کے چاہنے والے ماننے والے. میں غالب کر کے رکھوں گا میرے حبیب کو جو دین پاک میں دے کے بھیج رہا ہوں، اسے پورے ادیان پر غالب کر دوں گا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پاک پیغام کو لائے تو ایسا نہیں تھا کہ سب استقبال کر کے سینے سے لگا لے ٹھیک ہے ہم پہ احسان کیا، ہم گمراہی کے گڑھے میں جا رہے تھے تو آپ نے ہدایت کے صحیح راستے پہ نہیں ہیں. پیارے نبی کے پاک دین کو کئی لوگ نئی غلط سمجھتے تھے، اس لیے آپ کو کبھی شاعر کہنے لگے، کبھی ساحر کہنے لگے، کبھی جادوگر کہنے لگے، کبھی مجنون کہنے، ایسا نہیں مانے. کبھی پیروں تلے کانٹے بچھانے، کہاں سے گزر رہے ہیں کانٹے بچھا رہے ہیں، کبھی آپ گزر رہے ہیں کچرا ڈال رہے ہیں، کبھی آپ سجدے میں اونٹ کی اوجڑی ڈال رہے ہیں، کبھی آپ گزر رہے بچوں کے ذریعے پتھراؤ کر کے زخمی کر رہے. ایسا نہیں ہے کہ راستہ بتانے والے کا شکریہ ادا کریں. اب دیکھو یہ دنیا کے راستے کی طرح نہیں تھا کہ کوئی بھی راستہ بتاتے شکریہ ادا کریں. اپن کسی کو دنیا کا راستہ بتاتے ارے بھائی میں ادھر جانا چاہ رہا ہوں حیدرآباد کو، کدھر سے راستہ جاتا؟ تو بولے دیکھو ایسا جا کے سیدھا جا کے پھر سیدھے ہاتھ کو مڑو وہاں سے جاؤ. اپن بتا تو شکریہ نہیں بولتا. اب سمندر میں ایک سے کتی لے کے جا رہا بھائی میرے کو فلاں بحرین جانا ہے کدھر سے جاؤں، بھائی تم یہ سرٹ پکڑ لے کے جاؤ تو شکریہ تمہارا نہیں بولے گا. ہوائی جہاز کو گزرنا ہے، ہواؤں کا راستہ بتا دو میاں تیرا جہاز ادھر سے گزرا تو تیری منزل آتی امریکہ لندن کہاں جانا ہے، تیرا شکریہ نہیں بولتا. کوئی بھی زمین کا راستہ بتاؤ، سمندر کا راستہ بتاؤ، جہاں ہواؤں کا راستہ بتاؤ، کوئی بھی شکریہ ادا کرتا بھائی میں آپ نہیں بتاتے تو راستہ بھٹک گیا تھا. لیکن یہ دین کا راستہ، اللہ کی دربار کا راستہ وہ نہیں ہے. یہ بتاؤ تو سب شکریہ ادا کریں گے، شکریہ تم نے اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتا دیا، تمہارا شکریہ نہیں.
یہ وہ راستہ ہے جس کے بتانے پر پتھراؤ کیے جا رہے ہیں، گستاخیاں، بے ادبیاں، دل دکھایا جا رہا. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں کہ لوگوں کو یہ غلط نظر آ رہا، جو پہلے سے چل رہے تھے وہ صحیح نظر آ رہا. پیارے نبی نے بس لا الہ الا اللہ کا پیغام، محمد رسول اللہ کا پرچم بلند کیا. اسی میں امت کی نجات تھی، کامیابی تھی. یہ چھوڑ دو تو ہلاکت تھی. دنیا کی تھوڑی زندگی جیسے چاہے اپنی مرضی کے موافق گزار سکتے ہیں، عیش میں گزار سکتے ہیں. مرنے کے بعد اپنی خواہش نہیں چلے گی، رب کی مرضی کے موافق. یہاں ڈھیل ہے، وہاں ڈھیل نہیں ہے. میں قانون بتاتا ہوں، ہم یہاں اپنی مرضی کے موافق زندگی گزارو، مرنے کے بعد رب کی مرضی کے موافق چلنا پڑے گا. اور یہاں اللہ کی مرضی کے موافق زندگی گزارو، اللہ مرنے کے بعد ہماری مرضی کے موافق نوازے. یہ دنیا امتحان کی جگہ اللہ دیکھتا ہے میری مرضی پہ چلے گے یا نفس کی خواہش کی. اللہ کی مرضی چھوڑے، میرا نفس جو رہا میں ادھر جاؤں گا، اللہ جو بول رہا ادھر نہیں، مصطفیٰ جو بول رہے ہیں ادھر نہیں، اہل بیت و صحابہ جو سمجھا رہے ہیں، اولیاء سمجھا رہے وہ نہیں، قرآن و حدیث سمجھا رہے وہ نہیں، میرا نفس جو بول رہا. ٹھیک ہے، یہ دنیا پکڑ کے جاؤ جدھر جانا، لیکن کہاں تک جاؤ گے؟ 60-70 سال، 100-200 سال آئے گا میرا روح لے کے، اب کہاں جاؤ گے؟ اب تک تمہاری مرضی چل رہی تھی، یہاں سے ہماری مرضی چلے گی. ٹھیک ہے، یہ امتحان کی جگہ. تو ہمیشہ کے لیے آدمی جنت محروم ہوئے سو ہوئے بھائی، ہمیشہ کے دوزخ کے آگ کے دہکتے شعلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. ہدایت نہیں، کوئی معمولی بات ہے بھائی. آدمی آدھا گھنٹہ آگ میں رہ سکتا کیا؟ وہاں آدھا گھنٹے کی بات نہیں ہے، 100 سال میں بھی نکلنا، 1000 سال نہیں، کروڑوں سال رہنا ہی رہنا ہے. اب بتاؤ کتنی مشکلات ہے. پیارے نبی کا پیغام سینے سے لگا لو، ہمیشہ کی دوزخ سے نجات، جنت کی بہاریں ہمیشہ کے لیے مل گئی. کیا ہے جنت؟ اللہ کی ان نعمتوں کی جگہ ہے کہ کسی آنکھ نے وہ نعمتیں کبھی دیکھا ہے، نہ کبھی سنا ہے، نہ بھی سوچ سکتا ہے. جتنی بھی اعلیٰ نعمتوں کا تصور کرو حقیر ہے. ہاں دیکھیں گے تو پتہ چلے گا ہمارے عقل و شعور سے بڑھ کے اعلیٰ نعمتیں وہاں. اس سے ہٹ کر چلو تو ہم اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ایسے اولیاء اللہ جو پردہ کر گئے ان کا بھی کرتے ہیں. بس ذکر کر کے جھومتے ہیں، ان کا نورانی چہرہ بھی نہیں دیکھا، ان کی پاکیزہ ذات کو بھی نہیں دیکھا، جھومتے رہتے ہیں. لیکن جنت وہ جگہ ہے جن کا نام سن کے جھومتے تھے، ان کی صحبت رہنے کی جگہ ہے، صحبت میں رہنے کا. آج ہم انبیاء کرام کا ذکر کر کے خوشیاں مناتے ہیں، وہاں تو انبیاء کے قدموں میں رہنے کی جگہ ہے. آج اہل بیت کی عظمتیں، ان کا پاک ذکر سنتے ہیں تو صبح سے شام کی غم اور مصیبتیں بھول جاتے ہیں. خالی ذکر سنتے ہیں تو یہ حال ہے، وہاں تو ان کے دیدار کی جگہ ہے. اصحابہ کی زندگیاں سنتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جاتا ہے. وہ تو ان پاکیزہ ہستیوں کے دیدار کی جگہ ہے. آج ہم زمین پر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو صرف سنتے ہیں کہ کائنات میں بے مثل حسن تھا، لاجواب جمال تھا. اللہ نے ایسا حسین و جمیل نہ کبھی پیدا کیا ہے نہ کبھی پیدا کرے گا. یہ تو دنیا میں سنتے ہیں. جنت وہ جگہ ہے، وہ بے مثل و لاجواب حسن دیکھنے کا موقع ملے گا. وہی نہیں، یہی عظمت والے حبیب کا رب اپنا جلوہ بھی حلال کر دے گا. اللہ کے جلوے کی جگہ بھی جنت ہی ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. پیارے نبی نے آ کر جو ہمیں پیغام دیا مان لو تو ہمیشہ کے دہکتے شعلوں سے بھی بچ گئے، ہمیشہ کی نعمتوں کے بھی حقدار ہو گئے. ایسی نعمتیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس سے بڑھ کر کیا ہو؟ رب کا جلوہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اس کے حبیب کا چہرے انور دیکھنے کا شرف مل رہا ہے. اور کیا چاہیے؟ اللہ قیامت میں پوچھے گا، اے بندو، اے جنتیوں، میں تم کو ہر نعمت دیا، اس کے ساتھ خوشخبری سن لو، میں تم سے راضی ہو گیا، پھر کبھی ناراض نہیں ہوں. پیارے نبی آئے ہیں ساری کائنات
کو ہمیشہ کی مصیبت سے بچا کے ہمیشہ کی نعمتوں تک پہنچانے کی۔ لوگ سمجھے نہیں سمجھ کر آپ پہ ظلم کیے ہیں، اور جنہوں نے سمجھا آپ کے دامن سے وابستہ ہوئے بڑے بڑے مراتب پا لیے، اونچے اونچے درجات حاصل کر لیے۔ سمجھ لے بات کو؟ حبیب یوں ہی نہیں آئے ہمارے لیے ہمیشہ کی مصیبت، آگ کے شعلوں، سانپوں، بچھو سے بچانے کے لیے اللہ کی بے پناہ بے گنتی نعمتوں تک ساری نعمتیں، ساری رحمتیں جنت۔ دنیا میں کیا ہے بولو؟ حدیث شریف میں آیا اللہ نے 1% رحمت ہی دنیا میں رکھا ہے اپنی، 1%، 99% رحمت باقی رکھا ہے۔ وہ 1% رحمت میں پورے دنیا کے انسان بھی نعمتیں پا رہے، اسی رحمت کی وجہ سے سارے پرندے جانور پوری کائنات اسی 1% رحمت میں خوشیاں منا رہے ہیں، نعمتوں میں بہاروں میں جھوم رہے ہیں۔ حتیٰ کہ پیارے نبی فرماتے اسی 1% رحمت بٹی ہے، اس لیے درندہ جانور اپنے بچوں پر بھی پیار و شفقت کرتا ہے اسی رحمت کی وجہ سے۔ وہ درندہ نہ بھوک لگی تو بچے کچھ پھاڑ کے کھانے کم نہیں، مگر وہ رحمت جو اللہ نے 1% بانٹا ہے اس کا وجہ ہے درندہ جانور بھی اپنے بچے سے شفقت کرتا ہے، اس کے بچانے کے لیے آگے بڑھتا ہے، بڑے بڑے اس سے تگڑے جانوروں سے مقابلہ کرتا اپنے بچوں کو بچانے جنگلوں میں۔ واٹس ایپوں پہ بہت چل رہا آج کل، دیکھ لے سکتے، اس میں اللہ کی نعمت نظر آتی، کیسی محبت ڈالا ہے درندوں میں، ہے نا؟ 1% رحمت کا یہ عالم ہے، اسی میں بادشاہ بن جا رہے، بننے والے بڑے بڑے مقامات پالے رہے 1% رحمت میں۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے رکھا ہے 99% رحمت، وہ خالص مومنین کو عطا کی جائے گی۔ اب سمجھ سکتے ہیں اللہ کے حبیب کی ہاں سے کدھر لے جا رہے ہیں۔ پیارے نبی نے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جائے گا۔ لا الہ سے مراد اس کے تمام لوازمات، جب اللہ کو مان لیا تو وہ کہا میرے رسول ہیں وہ بھی مانیں گے، میری نماز ہے بھی مانیں گے، زکوٰۃ حج ہے میری، اس سے بچو، یہ شراب حرام ہے، جھوٹ حرام ہے۔ جب اللہ کو مان لے تو اس کی ہر بات مانیں گے نا۔ نہ میں تیرے کو تو مانا، تیری نماز نہیں مانتا تو اللہ کا ماننا کہاں، اس کو مانے، اس کی بات کو غلط سمجھ رہے ہیں، یہ ماننا بولتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ میں پورے ایمانیات، اعمالی، اخلاق شعبہ آ جاتے ہیں نہیں؟ ایک لا الہ الا اللہ میں سارے ہدایات، سارے اچھے اخلاق شعبہ۔ تو کہو لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ بولے، ہمیشہ کی زندگی کی مصیبت ہے یہ دنیا کی۔ بھائی آئی بھی تو مصیبت روح نکلتے چلے جاتی، راحت بھی آئی تو ادھر روح نکلتے پوری راحتیں نعمتیں ختم، پانی کے بڑبڑے کی طرح رہائش تھا ختم ہو جاتا۔ مگر وہاں کا معاملہ ڈینجر ہے، اللہ کے نبی ہمیشہ کی مصیبت سے بچانے کے لیے آیا ہے۔ تو وہ اب اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہا، میرے حبیب کو ایک سچا دین و ہدایت دے کے بھیجا تاکہ سارے ادھیان پر غالب کر دے۔ حبیب نے جو پاکیزہ قانون پہنچا ایسے ماحول میں، جبکہ ہر ایک کو اپنے دین سے ایسی محبت ہے کہ اس کے خاطر پوری دولت لٹانے کے لیے تیار ہے، مگر وہ نہیں چھوڑیں، اپنی جانوں کو لٹا دیں گے مگر نہیں چھوڑیں گے، اپنے خاندانوں کو کٹا دیں گے مگر وہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور وہ بھی عرب کا علاقہ، ایسا لڑائی کا مزاج تھا ان لوگوں میں، دادا کی لڑائی پوترے لڑا کرتے تھے، ارے تیری دادا کی میرے دادا تھے اب تیرے تھے میری ہونا ہے، یہ لڑائی کا۔ ایسے ماحول میں اللہ کہتا ہے میرے حبیب ان کے سامنے حق پہنچاؤ، معمولی بات ہے۔ جو اپنے دین کے لیے جانے کٹانے تیار ہو اور پھر لڑنے میں ماہرین ہو، پرانا تجربہ ہو، اور اتنی محبت کے سب لٹانے تیار اپنے مذہب پر، ایسے لوگوں کو بولے تم وہ جو چل رہے ہو غلط ہو، میرے رب نے جو دیا ہے صحیح کیسا مانیں گے؟ تو ایسا نہیں تھا یہ رستہ تمہارا صحیح منزل کو پہنچانے والا، غلط جاؤ تو شکریہ ادا کر کے جانے کا، بلکہ آپ کہتے تھے تم جس راستوں میں جا رہے ہو غلط ہو، تم کو تباہی کی طرف لے جائیں گے، مرنے کے بعد مصیبت میں پڑ جاؤ گے، میرے راستے کو سنو، نجات دینے والا راستہ ہے، کامیابی عطا کرنے والا ہے، اللہ کی رضا تک پہنچانے والا ہے، اس کے قرب تک پہنچانے والا ہے۔ کوئی ہر ایک نہیں مانے آسانی تھے، بلکہ کئی مشکلات آپ پر ڈالے گئے، لیکن آقا نے اللہ کے بندوں کے لیے، اپنی امت کی راحت کے لیے ہر تکلیف سہے ہے، لیکن چاہے میں مصیبت برداشت کر لوں گا میری امت کامیاب ہو جائے۔ آقا کا معاملہ ایسا
ایسا تھا جیسے گھنا درخت ہوتا ہے، سائے دار گھنا درخت، سورج کی تپش خود برداشت کرتا ہے لیکن سائے میں آنے والے کو راحت دیتا ہے، خود مشکلات برداشت کر رہے ہیں لیکن چاہتے ہیں امت کسی بھی طریقے سے آنے والی زندگی میں کامیاب ہو جائے۔ آپ نے وہ ثابت قدمی کا معاملہ کیا، مصیبتوں کے پہاڑ آپ پہ توڑے گئے، اگر یہ مصیبتیں پہاڑوں پہ ڈالی جاتی مضبوط پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن حبیب کا وہ مضبوط قلب تھا، بڑے بڑے مصیبتیں ٹکرا کے وہ پاش پاش ہو جاتے، قلب مصطفیٰ ثابت قدم رہتا، آپ کے قدم مبارک میں ذری بھی جنبش نہیں آتی، آپ پوری ہمت کے ساتھ حوصلے کے ساتھ اللہ کی بے پناہ عظمت و محبت کو قلب میں منور کیے ہوئے آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ جو سخت مزاج تھے وہ نرم پڑ گئے، جو جن کی طبیعتوں میں لڑائی تھی وہ امن کی طرف آ گئے، جو اب تک غلط مذہب کو صحیح سمجھتے تھے اب صحیح کیا ہے مصطفیٰ کی پاک زبان سے نکلنے کے بعد سمجھنے لگے۔ تو اللہ نے جیسے کہا اے حبیب ہم تم کو پاک دین ہدایت دے کے بھیج رہے ہیں، ہم غالب کر دیں گے پوری کائنات پر، ویسے ہی ہوا۔ جہاں جنگلوں میں ڈیرے لگا کر رہتے ہیں پیارے مصطفیٰ کا دین وہاں بھی چمکنے لگا، کچے گھروں تک پہنچا ہے، مضبوط گھروں تک پہنچا ہے، اعلیٰ محلات تک پہنچا ہے، وقت کے بادشاہوں تک پہنچا ہے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک اللہ کے حبیب نے اپنے ہدایت کا پیغام چمکا کے رکھ دیا ہے۔ حبیب یوں ہی نہیں آئے خود عظیم نعمت ہے، ایسی نعمت اللہ خود احسان بتائیں، پھر ساتھ قرآن جیسی عظیم کتاب لے کر آئے۔ اللہ نے ہر نبی ہر رسول کو کچھ نہ کچھ معجزہ دیا ہے تاکہ جھوٹے نبی سچے نبی میں فرق ہو۔ ابھی کوئی بھی اٹھا کے میں نبی ہوں بولتا تو مان لے کے بھٹک نہیں جاتے ہیں، تو اب اللہ نے فرق کرنے کے لیے کہا کہ ہر نبی کو ایک معجزہ دیا، وہ دیکھنے کے بعد آپ کا سچ ہونا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا تھا، وہ چھوڑ دیتے تو اژدہا بن جاتا تھا۔ ایک بار آپ کے سامنے جادوگروں نے 80,000 سانپاں رسیاں، وہ لاٹھیاں رسیاں چھوڑے، سانپاں بن کے جادو تھے، آپ کو کترنے آ رہے ہیں، آپ نے ہاتھ میں کا عصا چھوڑا تو ایک بڑا اژدہا بن گیا، 80,000 لاٹھیاں رسیاں جو سانپ بن گئے تھے پورا نگل گیا۔ پھر آپ نے لاٹھی کو ہاتھ پکڑ کے اٹھایا تو پہلے کی طرح دبلی کی دبلی ہے۔ یہ معجزہ دیکھا تو جو آپ کے خلاف جادو کرنے سب سے پہلے وہ لوگ ایمان لائے۔ آپ فرعون بولا میری اجازت کے بغیر ایمان لائے، بلکہ ان کو ہاتھاں پیراں کاٹ کے شہید کر دیا۔ تو ایک ہی لمحے میں نبی کے خلاف تھے، نبی کا معجزہ دیکھے، ان کو ایمان ملا، اسی لمحے میں شہادت کا مرتبہ بھی مل گیا۔ یہ روح رہنے کے لیے نہیں، جانے کے ہی لیے ہے، مگر شہادت کا مقام پا کے چلے گئی۔ تو خیر بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ کہاں گھر میں کھا کے آئے وہ سب بول دیتے تھے، ہاتھ پھیر دیتے تو کوڑ کی بیماری کی ہر قسم کا علاج تھا اس وقت، کوڑ کی بیماری کے لیے کوئی علاج نہیں تھا آپ کے زمانے میں۔ کوڑ اور ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہوتا اس کا کوئی علاج نہیں، دوسرے اندھے ہو گئے تو علاج تھا۔ آپ خالی آنکھ پہ ہاتھ رکھتے تو بینا ہو جاتا تھا، ہاتھ رکھتے تو شفا پا جائے، وہی نہیں آپ کہتے ابری الکما، اور کیا کہتے ہیں احیی الموتی باذن اللہ، اللہ کے اذن سے میں مردے جلا دیتا ہوں۔ اللہ نے وہاں پر طب عروج پہ تھا تو ایسا کمال دیا جہاں طب گردنیں جھکا دیتا ہے، ڈاکٹری جہاں سر جھکاتی ہے، جہاں آگے چل کے علاج نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ علاج دیا، ہاتھ پھیر دے تو بیماریاں، آواز دے دے تو مردے زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں، ایسا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو دوروں پہ تھا تو آپ نے اژدہا آپ کو تک، اس طرح ہر نبی کو اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے معجزہ دی۔ لیکن کیا ہوا، نبی رہ تک تھا، نبی کے پردہ کرنے کے بعد معجزے سب اب ہے کیا موجود، اب وہ عصا ہے ہمارے پاس، لاٹھی پہ مارتے تو 12 چشمے نکل جاتے تھے، اب وہ پتھر ہے ہمارے پاس، اب وہ چشمے۔ یہ شان تھی ہر ایک نبی کو کچھ نہ کچھ دیا، میں سب نہیں بتانا مقصد کیا ہے۔ اور حبیب کو معجزے کے طور پر قرآن دیا اللہ، اے حبیب ہم نے آپ کو ہدایت اور سچا دین دے کے بھیجا، وہ قرآن ہے۔ تو سنو، قرآن کے علاوہ بھی کئی معجزے اللہ نے حبیب کو دیے، لیکن وہ تو ہے ہی اپنی جگہ۔ قرآن خود ایسا معجزہ ہے، نبی کی نبوت پہ دلالت کرنے والا،
کہ آج تک بھی نبی کی نبوت کی حقانیت کو خود قرآن بتا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن عربی میں اترا، عربی میں اترا تو عرب میں اترا، عرب میں ایک سے بڑھ کر ایک عربی کے ماہرین تھے۔ وہ لوگ کہنے لگے کیا، میں بالکل آخری باتیں کر رہا ہوں، بالکل اب ختم کروں گا، آپ لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، لیکن ہر لمحہ صرف ولی کی یاد میں بیٹھو تو گناہ مٹ جاتے ہیں، تو نبیوں کے سلطان کی یاد میں بیٹھو تو ولیوں کی یاد میں بیٹھو تو رحمت کا نزول ہوتا ہے، تو نبیوں کے سلطان کے یاد میں بیٹھو تو کیا کیا نہیں ملتا ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے، ہم اٹھ کے گھر میں جانے سے پہلے اللہ حبیب کے صدقے میں، ان کی آل و اصحاب اور اولیاء کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف کر کے صاف ستھری حالت میں پہنچے، کیونکہ ہم اپنی کسی ذاتی کام کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، اپنے نبی کی محبت میں بیٹھے ہیں، اپنے رب کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ پھر بھی میں مختصر کر دیتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، میں آپ کو بتاؤں، اب یہ لوگ کیا کہنے لگے معلوم؟ وہ قرآن اپنی طرف سے بنا کے پیش کر رہے ہیں، ایسا بولنے لگے۔ اور ان لوگوں کو معلوم ہے پیارے نبی کسی یونیورسٹی میں تعلیم نہیں پائے، کسی کالج میں، کسی مدرسے میں نہیں تعلیم پائے، یہ لوگ نہ تو پڑھے لکھے۔ ارے وقتیہ طور پر بہترین عربی شعراں بول دیتے تھے وہ لوگ۔ اب اللہ نے کہا حبیب یہ لوگ بول رہے نا تمہارا بنایا ہوا ہے، ان کو بولو، یہ تو جانتے ہیں تم تو نہ کالج میں پڑھے نہ یونیورسٹی، یہ تو بڑے پڑھے لکھے ہیں، اب بولو۔ یہ کہنا میرا بنایا برا نا، تم بولو ٹھیک ہے میرا بنانا، ایسا کلام تم بنا کے بتاؤ۔ اور تم میرے کو انسان عام انسانی سمجھتے نا، جب میں ایسا بناتا تو ماہرین اس سے بہتر بنا سکتے ہیں، اس سے بہتر عربی نہیں، ایسی بنا کے بتاؤ بولو ان کو۔ تو اب بڑے بڑے ماہرین عرب کے، وہ عرب میں ایک سے بڑھ کر ایک عربی کے ماہرین تھے، وہ عربی خصوصاً اعلیٰ درجے کی زبان ہے، اس میں بھی وہ اعلیٰ درجے کے ماہرین شعروں میں عربی سیکنڈوں میں بولتے تھے جی۔ اب بولے قرآن میں جو عربی کی خوبی ہے، تم بڑے بڑے عرب لوگ اکیلے نہیں، پوروں کا زور، پوروں کی قابلیت ملا کے اس جیسی عربی بنا کے بتاؤ بول کے بولے۔ اب پورے ایڑی چوٹی کا زور لگائی، یہ ایسی بہترین عربی ہے، یہ لوگ جانتے ہیں خوبی کیا ہے۔ یہ لوگ کیا کرے تھے معلوم؟ میں ایک بات بتا دیتا ہوں، یہ لوگوں میں جو اعلیٰ درجے کی عربی کے شعر بتاتے نا، اس کی شان بتانے کے لیے کعبے کے دروازے پہ لٹکا دیتے تھے قصیدہ۔ کئی شعر ہو گئے تو قصیدہ بولتے، شعراں بڑھ گئے تو وہ ایک قصیدہ لٹکایا، اور ایک قصیدہ بہترین لاجواب عربی ہے بول کے دوسرا، 7 قصیدے کعبہ کے دروازے پہ لٹکائے، یعنی بہترین ماہر عربی ہے، اعلیٰ درجے کی عربی بول کے۔ اب یہ برا نا پیارے نبی کا قرآن اپنا بنایا ہوا، تو ان کا بنا ہوا تو ان کی طرح لا سکتے تھے نا، تو بولے لاؤ ایسی، نہیں لا سکو گے، اللہ بولا نہیں لا سکو گے تو میں کہہ دیتا ہوں تو میرا کلام ہے، جب میرا جواب نہیں ہے تو میرے کلام کا بھی کوئی جواب نہیں، اللہ میرا مثل نہیں ہے تو میرے کلام کا بھی کوئی مثل نہیں بنا سکتے۔ جب تم نہیں بنا سکتے تو ان دہکتے شعلوں سے ڈرو جو میری بات انکار کرنے پر ڈالے جاؤ۔ اللہ نے ڈرا بھی دیا، اپنے آپ کو بچا کے رکھو، اس میں تمہارا نقصان۔ اللہ حبیب کو بھی بھیجا انسان کے فائدے کے لیے بھیجا، نبی اپنے فائدے کے لیے نہیں، خود انسانوں کے فائدے کے لیے جو کچھ کیا۔ تو اب کیا ہوا معلوم؟ نہیں لا سکے تو انا آتے نا کل کو سر چھوٹی صورت ہے نا، وہ لے کے کیا کرے کعبے کے دروازے پہ لٹکا دیے۔ وہ لوگوں کو معلوم عربی کی خوبی کیا ہے، انا آتے نا کل کو سر اتنی صورت لٹکی تو بولے پورے قصیدوں کا کچرا ہو جا رہا اس کے سامنے، بلکہ پورے 7 قصیدے نیچے اتار دی۔ تو اللہ نے کہا اگر تم کہتے ہو بندے کا کلام ہے، تم بھی تو بندے ہو، اس جیسا کلام لا کے بتاؤ، نہیں لا سکتے تو سمجھو یہ بندے کا کلام نہیں رب العالمین کا کلام ہے، اسی لیے کسی میں لانے کی قوت نہیں ہے۔ تو یہ کلام کا مثل نہیں لا سکنا بتا رہا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام جب نبی سنا رہے ہیں تو اللہ اپنا کلام نبی ہی کے ذریعے دے گا، عام لوگوں کے ذریعے نہیں۔ تو ان کا کلام نبی کا دینا خود بتا رہا ہے یہ سچے نبی ہے، سچے نبی نہیں ہوتے تو اللہ قرآن ان کو
کیوں دیتا؟ نبی کا قرآن دینا بتا رہا ہے، اللہ نے نبی کو نبی بنایا ہے، مصطفیٰ کو رسول بنایا ہے، قرآن مصطفیٰ کے رسول ہونے کی گواہی دے رہا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نبیوں کو دیتا ہے، نبی نے بتا دیا، معلوم ہے یہ اللہ کے سچے نبی ہے۔ صرف حبیب کی دنیاوی زندگی کے اندر ہی یہ دلیل بن کر نہیں چمک رہا، آج تک ہماری مسجدوں گھروں میں بھی قرآن اس کا ایک ایک نقطہ بتا رہا ہے، مصطفیٰ سچے نبی ہے، جبھی تو رب کا کلام مصطفیٰ کو ملا۔ یہ کلام نبی کو دیا جاتا ہے، سب کو نہیں دیا جاتا، سمجھے؟ یہ دلیل ہے پیارے نبی کے نبی ہونے کی۔ خیر اب میں اپنی بات سمیٹ لے رہا ہوں، مگر چلتے چلتے یہ بھی عرض کر دوں گا، بھائی جو نبی کو مانتے ہو تو تعریف کریں گے، اللہ چاہتا ہے تعریف کریں، انبیاء چاہتے ہیں وہ تعریف کریں گے، سب مومن چاہتے تعریف کریں گے نا۔ اب میں آپ کو ایک تو مثال دے کر بیٹھ جاتا ہوں، پیارے نبی کی نبوت کو عیسائی یہودی علماء بھی سچ سمجھتے تھے، سچ سمجھتے تھے، اور قرآن کی آیت بول دیتا ہوں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ میرے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں، اہل کتاب عیسائی یہودیوں کے بارے میں اللہ کرا ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اولاد کو پہچاننے میں شک ہوتا، میرا بچہ ہے کہ کس کا ہے کہ بلکہ جی صبح شام دیکھتے رہے، نظر ڈالتے نہیں پہچانتے، تو اللہ کا ہے کوئی اپنے بچوں کو کیسا پہچانتا ہے، یہ عیسائی یہودی لوگ میرے نبی کو ایسا پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے، نبی ہے۔ سمجھیے بات کو؟ اب پہچاننا اور ہے، ماننا اور ہے۔ پہچان بے ارادے کی ہوتی ہے، ماننے میں اپنا ارادہ اپنا اختیار بھی چاہیے، تو اپنے اختیار سے مانو تو ایمان ہو جاتا ہے۔ عرفان بے اختیار کے بھی ہوتا ہے، مگر ایمان میں اختیار چاہیے۔ اب کئی کو نہیں مانے بولے تو اب ہر ایک کا ہے۔ اب یہ لوگ بولے ہوں گے کہاں اسلام کو قبول کرے تو اب شراباں چھوڑنا پڑتا، خنزیراں چھوڑنا پڑتا، کہاں 5 وقت کے نمازاں پڑھ لیتے بیٹھو روز، اس لیے مان پہچانتے تھے نا۔ اب یہودی لوگ کیا ہوا معلوم، میں بھی بتا دیتا ہوں وہ لوگ کیوں نہ مانے، پہچانے مگر مان رہے نہیں، کیوں میں بتا دیتا ہوں۔ اب یہ لوگ بولے بھائی کہاں یہ سب نمازاں روزے کر لیتے بیٹھتے، وہاں گئے تو سب ہے کام، ارے بھائی اللہ بھیجا ہے کیا ہمیشہ کر لیتے بیٹھو، بلا خالی زندگی دنیا میں جتنی اتنے کرو بلا نا جی عبادتاں، خبر میں ہے نمازاں بولو، محشر میں ہے، جنت میں گئے تو ہے نہ نماز نہ روزہ، وہاں کھانا اچھے اچھے باتیں کر لیتے بیٹھنا، اللہ کی تعریف کر لے کے خدا حافظ بول لینا، اتنا چاہنا کروڑوں سال مزے میں، یہی تھوڑی عبادت ہے، اتنے کیا اتنے پریشان ہو کے اپنی ابدی زندگی بگاڑ لینا اچھی چیز ہے کیا جی؟ اب پیارے نبی سمجھا رہے، نہیں سمجھے تو اپنے ہاتھ میں آپ ہے بھائی، نبی کی بات سنو، نبی سے بڑھ کر اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر سچے مصطفیٰ ہے۔ معزز سامعین کرام، ہمیں کرو آخری بات ہے تو سنیے۔ اب یہودی لوگ کیا ہے بولے تو وہ لوگوں کا الگ معاملہ ہے، وہ لوگ کیا کریں معلوم، ابراہیم علیہ السلام دعا کرے نا جی اللہ میری اولاد میں آخری نبی بھیج بول کے، تو یہودی بھی پیارے نبی کی جو اولاد ہوتے وہ خلیل علیہ السلام کی جو اولاد ہوتے ہو، اور مصطفیٰ بھی خلیل علیہ السلام کی۔ ہوا کیا معلوم، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک اسماعیل علیہ السلام، ایک اسحاق علیہ السلام، اور پیارے نبی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور یہودی کیا اسحاق علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے کتنے 12 بیٹے، یوسف علیہ السلام ایک، ان کے 11 بھائیاں، جملہ 12 ہوئے۔ یہ 12 بیٹوں کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اصل اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے عبرانی زبان میں، اسرائیل کے معنی عبداللہ، اللہ کا بندہ، اسرا بولے تو عبد، ایل بولے تو اللہ، اسرائیل اللہ کا بندہ عبداللہ، تو بنی اسرائیل بولے تو عبداللہ کے بیٹے، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بولنے کا مطلب۔ تو یہ 12 قبیلے یہودیوں کے، 12 باپ کی اولاد ہیں، تو انہوں بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہو نا، اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی اولاد ہے نا۔ اب ابراہیم علیہ السلام دعا کرے میری اولاد میں آخری نبی بھیج، تو وہ لوگ کیا سمجھتے تھے، ہمارے خاندان میں ہوں گے شاید سمجھتے تھے، مگر اللہ کیا کرا،
ان کے خاندان میں بھیجیں، ان کے چچیرے گھرانے میں بھیج دیا اسماعیل علیہ السلام کے. تو وہ لوگ کیا کرے، ارے ہمارے خاندان میں نہیں بھیجے بلکہ صرف اس لیے انکار کر دیا. ارے کیا ہوا بھائی، تمہارے چچیرے خاندان میں تو تھے نا، مان لیتے تو ابدی زندگی نہیں بن جاتی تھی. اتنا کرے بھائی. ارے چچیرے جو ہے نا خلیل علیہ السلام کی جو اولاد ہے نا جی اسماعیل علیہ السلام، انہی کی تو اولاد ہے، اتنا بھی نہیں برداشت کرتے، اپنے چچیرے بھائی کو بھی نہیں برداشت کرتے. کیا جی سوچنے کی بات ہے. انہی کی تو اولاد ہے، کہاں ہے تمہارے خاندان ہوتا تھا وہ بھی خلیل علیہ السلام کی. اتنا کر کے انکار کر دیا ہوگا. اب میں بتاتا ہوں 2 خطے سنا کے. ایک عیسائی عالم کا خطہ سناتا ہوں، یہودی اس کے بعد بس کر دیے. میرے کہنے کا مطلب یہ اہل کتاب بھی نبی کو پہچانتے ہیں. میں 2 خطے سنا کے بس کر رہا ہوں. بس کرو، ٹائم بہت ہوتا. آپ حضرات چاہتے ہیں کچھ تفصیل ہو، بس سے 2 خطے میں اچھے سنا کے بس کریں، ٹائم بہت ہو رہا. اچھا بولیں گے. حضرت بول رہے ہیں اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ بولو. ارے اویس قرنی رضی اللہ عنہ نبی کے عاشق کا نام ہے. کیسے سچے عاشق ہیں وہ، آپ کے دیدار کے لیے تڑپتے تھے. لیکن یمن سے تشریف لائے تو اللہ کے حبیب کو پہلے ہی معلوم ہو گیا کہ میرا عاشق میرے سے ملنے آئے گا. تو بولے جب وہ آئیں گے تو ان کو بولو تمہاری ماں کی خدمت کرتے رہو. انہوں نے ماں کی خدمت کا مقام بتایا، اس میں رہنا. لیکن ایک بات ہے، سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دونوں سے کہا وہ جب تشریف لائیں گے ان سے تم دعائیں بھی کرا لینا. تو یہ وہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ ہے، ان سے پیارے نبی نے دعائیں کرانے کے لیے کہا ہے. تو صدیق اکبر ہو، سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ حبیب کے ارشاد کے مطابق کہیں تم کو نبی نے کہا ہے امت کی شفاعت کی دعا کیجیے. وہ سجدہ ریز ہو کر امت کے لیے دعائے مغفرت کیے ہیں. تو یہ وہ عاشق رسول ہے، ہمیشہ نبی کی محبت میں گم رہتے تھے. یہ بڑے درجے کے تابعی ہے. صحابی کے لیے نبی کو دیکھنا ہے، صحبت میں رہنا ہے. ایمان کی حالت میں صحبت میں تو نہیں رہے، تابعی ہے، لیکن صحابی کی طرح اعلیٰ درجے کی محبت تھی. معزز سامعین کرام، اب اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ امت کے جو سب سے بڑے ہستیاں ہیں بھائی، پوری امت میں خلفاء راشدین کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے. تو اعلیٰ ہستیوں میں جو اعلیٰ درجے کی ہستیاں صدیق اکبر و علی مرتضیٰ، ان سے کہہ رہا ان سے دعا کرو. یہی کافی ہے ہمیں سمجھنے کے لیے. ہمیں بھی چاہیے نبی کے غلام بننا ہے تو وہ ایسے قرنی بن کر زندگی گزارے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی زندگی گزارے. معزز سامعین کرام، ادھر مصطفیٰ کی محبت و عظمت ہو، وہاں آقا کی اطاعت ہو، ماں باپ کی خدمت کا درس ہے. تو ایک بزرگ ہستی کا جذبہ تھا، کیونکہ ٹائم کم ہے ہم نے آپ کے. معزز سامعین کرام، حدیث میں تفصیلات موجود ہیں انشاءاللہ. میں 2 باتیں کہہ کر میں رخصت ہو جاتا ہوں. ایک مرتبہ آپ کی عمر ابھی 8 سال یا اس سے کم بھی ہے تھوڑا قریب، جن کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا، کیونکہ آپ کی امی جان آپ کے ابا جان تو آپ پیٹ میں ہی تھے، انتقال ہو گیا آپ کے ابا جان کا، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ، پیارے نبی کے ابا جان کا ابھی پیٹ میں تھے. بعض لوگ بولے نہیں آپ کچھ مہینے کے تھے تب انتقال ہوا. علماء میں اختلافات آتے ہو کیا ہوتے نہیں معلوم، کئی بزرگوں کے بارے میں بھی آیا ہے ویسا. تو اور امی جان کا انتقال بھی آپ کی بہت کم عمری میں ہوا، 13 سال 12 سال کی کچھ عمر تھے. امی جان کا بھی انتقال. تو بہرحال آپ دادا جان کی نگرانی میں رہے. پھر دادا جان وصال فرما آپ کے چچا جان عبد المطلب، حضرت عبد المطلب کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. اب ہوا کیا، ایک حضرت ابو طالب ہمیشہ عرب سے ملک شام کو تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، تجارت کے لیے. تو اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 سال یا اس سے کم زیادہ کے ہوئے تو کہے تم بھی میرے ساتھ چلو. بولے چچا جان. تو پیارے نبی چچا بول رہے ہیں ان کے ساتھ ہو گئے. تو ہو گئے تو کدھر چلے، ملک شام کو. وہاں کیسے قافلے ہوتے تھے ساتھ میں، کئی قافلے، اکیلے نہیں جاتے تھے. وہ گھوڑوں پہ پیدل چلنے کا دور تھا، رستوں میں لٹیرے رہتے تھے، لوٹ لیتے تھے. اس لیے ہمت کے لیے بڑی بڑی جماعتیں مل کے جاتی تھیں. اب جاتے جاتے لمبا سفر طے کر کے گھوڑوں اونٹوں پہ چلتے چلتے کہاں پہنچے، ملک شام کو پہنچے. ملک شام کو پہنچ کے کیا کرے، ایک عیسائی کا گھر تھا، عیسائی عالم تھے.
ان کا گھر تھا، ان کے سامنے ایک درخت تھا، درخت کے نیچے جا کے کیا کرے معلوم؟ درخت کے نیچے جا کے کیا کرے؟ بیٹھ گئے تو کیا ہوا؟ ارے میں پہلے پیارے نبی کے بچپن کا سنا کے یہ بعد میں پوری کرتا ہوں، پہلے بچپن کا سنو۔ ابھی پیارے نبی کی ولادت بھی نہیں ہوئی جب کا، پہلے یہ بات کا ہے، بات کا بات نہیں، پہلے کا سنو۔ ابھی پیارے نبی کی میلاد نہیں ہوئی، ابھی اپنی امی جان کے پیٹ میں تھے، ہے نا؟ جب ایک یہودی عالم نے آسمان پر ایک ستارہ دیکھا، اگلی کتابوں میں پڑھا تھا وہ آسمان پہ ستارہ چمکے گا تو صبح میں آخری نبی کی ولادت ہوگی۔ وہ ستارہ دیکھ کر اب وہ یہودی عالم بے چین ہو گیا اور سمجھے آخری نبی پیدا ہونے والا ہے۔ تو اب قریش کے خاندان سے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ زیادہ تر عرب میں قریش بہت رہتے، وہاں قریش قبیلے میں جا کے بولے تمہارے گھر میں وہ لڑکا پیدا ہوا کیا؟ دیکھو دیکھیں، کیوں؟ دیکھو تو صحیح، تلاش کرو۔ تو کیا ہوا؟ صبح صادق کے ٹائم تلاش کیے تو پیارے نبی کے ابا جان کے شہزادے کی خبر آئی، آمنہ کے گھر ایک حسین و جمیل لڑکا پیدا ہوا ہے جس کے حسن و جمال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اب جیسے قریش کو معلوم ہے، یہودی عالم کو بول دیا، میں تم بول رہے تھے نا ایک لڑکا پیدا ہوں گا، ہو گیا پیدا، تو چلو میرے کو بتاؤ، بلکہ نکلے۔ وہ کون تھے؟ یہودی عالم تھے، وہ آئے دیکھنے کے لیے، کہے وہ بچے کو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، بلایا، لایا گیا بچے کو، چہرہ غور سے دیکھتے رہے، دیکھتے دیکھتے کیا ہوا معلوم؟ ذرا پیٹھ شریف بھی دیکھنا چاہ رہا ہوں، نکال کے کپڑا ہٹا کے پیٹھ دکھا، غور سے دیکھتے 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 بے ہوش گر گیا ہوگا، گر گیا بے ہوش، عالم یہودی عالم بے ہوش گر گیا۔ اب پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ ان کو لے جایا گیا۔ اب تھوڑی دیر میں ان کو ہوش آیا، بولے ارے کیا ہو گیا تمہارے کو؟ بچے کو بتاؤ بول کے ڈھونڈ لیتے آئے، پھر چہرے مبارک غور سے دیکھتے رہے، پھر پیٹھ شریف کو غور سے دیکھتے، بے ہوش کیوں ہو گئے؟ تو کیا بول رہے ہیں معلوم؟ افسوس سے بے ہوش ہو گیا، ہمارے خاندان سے نبوت چلے گئی ہے، ہم سمجھتے تھے آخری نبی ہمارے گھرانے سے ہوگا، لیکن ہمارے گھرانے میں نہیں ہوا، اسماعیل علیہ السلام کے خاندان، ہم سمجھتے تھے ہمارے یہ غم ہوا ان کو، اسی غم سے بے ہوش ہو گئے، ہمارے خاندان میں وہ آخری نبی نہیں تھا۔ سمجھ گئے بات کو؟ اللہ کرا ایسے پہچانتے جیسے اپنی اولاد کو، آپ بولیے رے پہچانتے تھے تو مانتے کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ خاندان میں نہیں تھے، اس لیے نہیں مانتے تھے۔ یہ کوئی طریقہ ہے جی؟ حالانکہ دیکھیں تو خلیل علیہ السلام کی اولاد اس میں، خیر جانے دو، جو ہوا، میرے کہنے کا مقصد عرفان تھا، ایمان تھا۔ اب ان سے پوچھے تم کو کیسے معلوم یہ آخری نبی ہے؟ اب پیارے نبی تو بولے نہیں تھے نا میں آخری نبی ہوں، اعلان کرے کیا بچپن میں؟ تم کو کیسے معلوم آخری نبی ہے؟ تو کیا کرے معلوم؟ وہی بولے میں نے اگلی کتابوں میں پڑھا ہے آخری نبی پیدا ہوں گے تو ایک خاص ستارہ رات میں طلوع ہوگا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، وہ طلوع ہوگا تو سمجھنا کہ آخری نبی صبح صادق۔ اور پھر میں نے چہرہ دیکھا تو اگلی کتابوں میں جو حسن و جمال پیارے نبی کا تھا وہی جمال میں نے دیکھا۔ پھر میں پیٹھ مبارک کو اس لیے دیکھا ہے، ان کتابوں میں، اگلی کتابوں میں اللہ حبیب کے آنے سے پہلے حبیب کی ایک ایک نشانی نبیوں کے ذریعے بتا دیا، آسمانی کتابوں کے ذریعے بتا دیا۔ وہ باتیں ہم بعد میں بیان کر رہے ہیں، اللہ انبیاء کے ذریعے قوم کو پہلے ہی بتا دیا ہے۔ آپ سنیے، کہا وہ آخری نبی کی نشانی ہے، ان کی پیٹھ مبارک پر محمد الرسول اللہ قدرت سے لکھا ہوا ہوگا اللہ کے بعد۔ اب جب دیکھے تو پیارے نبی ابھی ولادت ہوئی تھی، اس لیے باریک باریک حرفاں تھے، وہ لکیراں باریک، بہت غور سے دیکھا تو سمجھ گئی یہی محمد الرسول اللہ، اس لیے بے ہوش ہو گئے، سمجھ گئی یہ کئی نشانیاں ہو گئے ہیں، یہ آخری نبی بے ہوش ہو گئے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اب حدیث میں آیا ہے وہ آہستہ آہستہ ابھرتا رہا عمر کے ساتھ ساتھ،
آقا جب اور بڑے ہوئے تو وہ کبوتر کی انڈے کی طرح ابھر گیا تھا، علانیہ اس پر محمد الرسول اللہ نظر آتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجازت لے کے پورے ادب سے چوما کرتے تھے اس کو۔ یہ پیارے نبی کے آخری نبی ہونے کی علامت تھی۔ جب مہر لگ جاتا تو سب سے آخر لگتا نا، اب مہر لگ گیا حبیب پہ، اب اس کے بعد بھی کوئی نبی ہے بولے تو صحیح ہے کیا جی؟ آخری نبوت کا دعویٰ ہے، دروازے ہی بند ہے۔ پیارے نبی بولے میں آخری نبی ہوں، جو بھی دعویٰ کریں گے جھوٹے رہیں گے، اور جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے پیدا ہوں گے، پہلے ہی خبر دے دی۔ تو اب کسی کی طرف توجہ دینا نہیں ہے، آقا کیا حکم ہمارے لیے ہدایت ہے، اللہ نے ہدایت دی ہے۔ اب حبیب کے بعد ضرورت بھی کس کی ہے؟ نبیوں کے سلطان کے بعد، اس لیے جتنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجنا تھا پیارے نبی سے پہلے ہی بھیج دیا۔ کیوں؟ حبیب کے بھیجنے کے بعد ضرورت ہی باقی نہیں، پوری کائنات کے لیے رسول بنا کر دیا۔ تو معزز اس لیے انہوں نے خاندان سے نہیں ہے، بلکہ خیر جانے دو۔ تو میرے کہنے کا مطلب اہل کتاب یہودی بھی جانتے ہیں یہ رسول اللہ ہو گیا نا۔ اب ایک خطہ سنا رہا تھا، اب سفر میں گئے، ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھے، وہ عیسائی عالم گھر میں رہتے تھے، وہاں سے اتر کے آئے، آ کے کیا کرے، تم لوگوں کی صوب کی میرے گھر میں دعوت ہے، بولے صوب مل کے آنا، کوئی بھی نہیں چھوٹنا نہیں، صوب مل کے آؤ۔ تو کیا کرے، ٹھیک ہے بولے، اب صوب مل کے گھر کو جا رہے ہیں، دعوت ہے بول کے۔ پیارے نبی کم عمر کے ہیں، انہوں بیٹھے تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہے ان کو، صوب چلے گئے، پیارے نبی وہیں بیٹھے رہے۔ صوب چلے گئے تو وہ عیسائی عالم کیا بولے معلوم، تم لوگ صوب آ گئے کیا؟ ہاں صوب آ گئے۔ اچھی طرح دیکھ کے بولو صوب آئے کیا؟ ہاں صوب آئے، وہ ایک بچہ ہے سامان کرنے بیٹھا ہوا ہے، بولے ارے وہ بچے کو کیوں نہیں لائے، لاؤ بچے کو بلا کے، بولے بلا کے لائے۔ تو اب ایسی ضیافت کرے، بہترین کھانا کبھی انہوں نے نہیں بنا ہوگا ایسا کھانا، اچھی بہترین دعوت کی، سب کی تعظیم کیا۔ اس کے بعد جاتے جاتے بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہم یہ پہلی مرتبہ نہیں آئے ملک شام کو تجارت کرنے کے لیے، اس سے پہلے کئی مرتبہ آ چکے ہیں، لیکن کبھی تم نے وہ تعظیم نہیں کی ہماری، دعوت کرنا دور کی بات ہے، ہمارے اکرام اور استقبال میں گھر کے اوپر سے نیچے تک نہیں اتر کے آئے تم، اور آج یہ ہمارے پہ کرم، یہ شفقت، یہ مہربانی سمجھ میں نہیں آئی کیا بات ہے۔ تو انہوں نے عیسائی عالم نے کیا جواب دیا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، وہ کہتے میں نے دعوت صرف اس بچے کے خاطر دیا ہے، تمہاری نظر میں یہ ایک بچہ ہے، میری نظر میں رسولوں کا سردار ہے، خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، اکرم الاولین والآخرین ہے، قائد الغر المحجلین ہے، یہ نبیوں کا سلطان و سالار ہے، یہ مدینہ کا تاجدار ہے، یہ امت کا غمخوار ہے۔ تم دیکھ لو گے کہ وقت آئے گا پورے عالم میں ان کی عظمت کے پرچم لہراتے رہے۔ ان لوگوں نے کہا، پیارے نبی نے تو کہا نہیں میں رسول اللہ ہوں، میں نبی اللہ ہوں، میں حبیب اللہ ہوں، یہ سب تم کہتے چلے جا رہے ہیں، کیسا معلوم جی تم کو؟ تب انہوں نے کیا جواب دیا دیکھیے، انہوں نے کہا تمہارا قافلہ آ رہا تھا، میں گھر کے اوپر سے سب دیکھ رہا تھا، چلچلاتی دھوپ سے گزر رہے تھے تم لوگ، تو میں دیکھا ایک ابر سایہ کر رہا تھا، وہ ابر کس کے لیے کر رہا تھا؟ اس لڑکے کے لیے کر رہا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا لڑکا پیچھے ہو رہا ہے تو ابر بھی پیچھے ہو رہا تھا، یہ آگے ہوتا تو ابر بھی آگے ہو جاتا، یہ سیدھے جانب ہوتے تو ابر بھی سیدھے جانب ہو جاتا، یہ بائیں جانب ہوتے تو ابر بھی بائیں جانب ہو جاتا۔ میں دیکھ رہا تھا لڑکا جدھر ہوتا ابر کا سایہ ادھر ہوتا۔ ہم نے اگلی کتابوں میں پڑھا ہے آخری نبی جب دھوپ میں چلیں گے تو ابر سایہ کرے گا، میں نے دیکھ کر سمجھ گیا یہ آخری نبی ہے۔ اور تم لوگ آگے چل کر درخت کے نیچے آئے چھاؤں میں، تم نے جلدی کر کے سارے درخت کے چھاؤں کو گھیر لیا، یہ بچہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ سنجیدگی وقار کے ساتھ چلتا رہا، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ دوسروں کو راحت پہنچا کے تکلیف اٹھانے والا ہے، تم کو چھاؤں دیتے ہوئے خود دھوپ میں رہنے تیار ہے، لیکن سب چھاؤں کو پکڑ لیے تو میں نے دیکھا یہ درخت کی شاخیں جھک کر اس بچے کو سایہ کر رہی ہیں۔ اور میں نے اگلی کتاب میں پڑھا ہے جب وہ آخری نبی اس درخت کے چھاؤں میں آئیں گے، خاص اس درخت کے بارے میں اشارہ تھا، اس درخت کے نیچے آخری نبی آئیں گے، اس کی شاخیں جھک کر ان کو سایہ کریں گی، میں یہ علامات دیکھ کر سمجھ گیا یہی آخری نبی ہے۔
اس کے ساتھ ہی کیا نصیحت کیا؟ بولو ان کے بڑے کون ہیں، ان کے ابا کون ہیں؟ لوگوں نے کہا ابو طالب۔ نہیں، یہ کرے ابو طالب ان کے ابا نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ ہم نے پڑھا ہے ان کے ابا تو پیارے نبی کے بچپن ہی میں وصال کریں گے۔ نہیں کہا، نہیں ابا نہیں، چاچا جانا ہے۔ ایک ایک بات میرے کہنے کا مطلب، حبیب کی ایک ایک بات اللہ نے اگلی کتابوں میں بیان کی۔ یہ بھی پہچان رہے ابا کون ہے، چچا کون ہے، انداز سمجھ رہے ہیں۔ ایک ایک بات، پیدا ہوں گے تو رات میں نشانی کیا ہے، اور دن کے کئی نشانیاں آ رہی ہیں۔ میں نے بتاتا، بات ختم کرنا ہے۔ آپ کے ولادت کے بعد جو نشانیاں ہوئے پورے اگلی کتابوں میں موجود یہ ہوں گے۔ خیر بہرحال، اب جیسے عیسائی عالم یہ بات کہا، اس کے ساتھ کہتے خبردار، ان کو اور آگے لے جانے کا تھا، خبردار آگے مت لے جاؤ، آگے یہود ملیں گے، وہ لوگ چہرہ دیکھ کے سمجھ لیں گے تو پھر ان کی جان کو خطرہ ہوگا، فوری لے کے دوبارہ مکہ چلے جاؤ۔ تو ان کا ڈرنا بتا رہا ہے۔ اہل کتاب کے دیگر علماء بھی جانتے تھے کہ یہ آخری نبی ہے، اس لیے خود انہوں نے نصیحت کی عیسائی عالم نے، تم آگے مت لے جاؤ، سیدھے لے کے گھر چلے جاؤ۔ یہ باتیں موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب تک جانتے ہیں یہ مصطفیٰ ہے، اور اللہ نے چہرہ خود ایسا دیا ہے، چہرہ خود مصطفیٰ کا ایسا نورانی، حق و انوار و صداقت کے جو نور چمکتے تھے چہرے مصطفیٰ پر۔ میں ایک بات کہہ کے رخصت ہو جاؤں، اللہ ہی کے حکم پر پیارے نبی نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ یہاں حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ بھی رہتے تھے، جو یہودی مذہب میں بڑے عالم تھے۔ یہ پہلے یہودی مذہب میں تھے اور بڑے عالم تھے۔ یہ ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے، تو آپ بتا رہے ہیں جب زمانہ گزر گیا تو کہتے میرے ایمان لانے کی وجہ یہ ہوئی، میں نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھتے ہی سمجھ لیا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ جب یہ کہتے ہیں نبی ہے، یقیناً نبی ہے، کیونکہ ان کے چہرے کے حق اور صداقت کے انوار بتا رہے سچے نبی ہیں۔ صرف چہرے کو دیکھ کر کئی لوگ مصطفیٰ کی نبوت کو مانے۔ اللہ نے وہ شان دے کر ہمارے حبیب کو بھیجا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، ہمارے لیے نبیوں کا سلطان انتخاب کیا۔ ناز کرنے کا وقت ہے، وہی ہم خوشیاں مناتے ہیں، وہی میلاد کا مہینہ آنے والا ہے۔ ہم تیاری کریں آقا کے میلاد کی خوشیاں منانے، ہمیشہ زندگی بھر آقا کی عطا کی خوشیاں مناتے رہے۔ آقا جو پیغام دے کر گئے ہیں اس پر عمل کریں۔ بظاہر وضو میں نماز میں تکلیف نظر آئے گی، تھوڑے دن برداشت کرو، پھر اس میں جب عادت ہو جائے گی تو وضو میں بھی لذت پاؤ گے، نماز میں بھی۔ نماز کیا ہے؟ رب کی دربار میں کھڑے ہونے کی۔ پیارے نبی کہتے ہیں تمہیں معلوم ہو جائے کس کے سامنے کھڑے ہیں نماز میں، تو پھر کبھی سلام نہیں پھیرو گے، وہیں رہ جاؤ گے۔ بڑی بارگاہ میں حاضری کا موقع ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی کے پیغام میں دنیا اور آخرت کی سعادت مندیاں، نجات، کامیابیاں ہیں۔ کبھی بھی حبیب پاک کی نافرمانی سے بچیں، یہ دنیا کے عیش و عشرت کو چھوڑیں، اللہ کی تعلیمات کو اللہ کے حبیب نے جو لے کے آئے ہیں سینے سے لگا کر اپنی تھوڑی سی زندگی کو اللہ کی رضا کے موافق کریں۔ اب دیکھیں آگے کی ہر زندگی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے انعامات اکرامات کی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔